دونوں پہ کیا؟ یس. ادھر آگے نوٹیفیکیشن ادھر نہیں آتا تیرے پاس؟ جی السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، منتھلی آئی فلنگ پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں آج پھر آپ کے ساتھ ایک دفعہ لائیو. اور آج ہم جس استاد کے پاس موجود ہیں، بڑے ہی نفیس شخصیت کے مالک، بہت اچھے انسان اور بڑے مہمان نواز، اور اسپیشلی لاہور میں شوق کرتے ہیں. لاہور کے نوجوان کھلاڑیوں میں سے ایک ایسا کھلاڑی جس نے بڑے کم وقت میں اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنا نام بنایا. پھر دوسرا یہ کہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ ہر چیز خود سے آزمائی، اپنی چھت پہ آزمائی، اور آج الحمدللہ جو لاہور کی ٹاپ 10 کی جو چھتیں ہیں، ان چھتوں میں اس چھت کا شمار ہوتا ہے. کوئی سیزن ایسا نہیں جس میں شوق نہ کرتے ہوں، اور نہ ہی 1-to-1 مقابلوں میں کسی کو نہ آئے. جس نے اگر کبھی ان سے کہا ہے کہ جی میرے ساتھ 1-to-1 مقابلہ کھیلیں، تو اس کے ساتھ ان کو ویلکم کیا اور ان کے ساتھ جو مقابلے کیے اور بھرپور مقابلہ کیا. اور پرفارمنس کی اگر بات کی جائے تو پرفارمنس بھی جو ہمارے لاہور کے سینئر اساتذہ کرام ہیں، جو بڑی چھتیں ہیں، مطلب جن کو دیکھ دیکھ کے ہم نے بھی سیکھا، انہوں نے بھی سیکھا، جن کو دیکھ کے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ایسا بننا ہے، یا یہ بھی یہی سوچتے ہوں گے اس وقت میں جب ابھی تو اب خیر ماشاءاللہ ایک نام ہے، تو سوچتے ہوں گے کہ ایسا بننا ہے، ان کے مقابلے کے کبوتر اڑائے. اور اس وقت لاہور میں بھی ان کے کافی شاگرد ہیں جو بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور لاہور سے باہر بھی ماشاءاللہ ان کے کافی شاگرد ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں، اور بڑے ہی اعلیٰ رزلٹ آ رہا ہے. کوئی سیزن ایسا نہیں جس میں ان کا جو ہے کوئی پوزیشن نہ آتی ہو. مطلب سٹیج تو لازم ہے نا، کہ اگر کسی ٹورنامنٹ میں انہوں نے حصہ لیا ہے تو سٹیج پہ تو یہ انعام لینے کے لیے انہوں نے آنا ہی آنا ہے. بہت ہی شاندار استاد ہیں، اور ایکسپیرینس بھی اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. ایکسپیرینس استاد نوجوانوں میں اسپیشلی بہت کم ہمارے پاس لاہور میں ایسے استاد میاں حامد صاحب ہیں، استاد نوید جٹ صاحب ہیں، اور کون ہے، ہاں استاد حیدر علی چندرائے. 2-3-4 نام ہی ہیں جو گنے چنے، جو مطلب نوجوان لڑکے شوق کر رہے ہیں، وہ بہت کم ہیں. تو ان میں ایک نام یہ بھی ہے. اور جتنی تیزی سے انہوں نے جو ہے بوسٹ کیا، جتنی تیزی سے انہوں نے ترقی کی، مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے نام سنا تھا کہ یار استاد علی ان کے فون پہ میری ان سے جب پہلی دفعہ بات ہوئی تو میں کہا جی کہاں رہتے ہیں آپ، اس طرح سے بات ہوئی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ میں فلانی جگہ پہ رہتا ہوں. اور آج تو یہ حالات ہے کہ برانڈ بن گئے ہیں. آج صرف یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی استاد علی ٹریول والے، تو ساتھ ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ جی کون ہے، لاہور سے ہیں، کہاں پہ چھاتا ہے اور کیسی پرفارمنس ہے. بڑے ہی زبردست انسان ہیں. آج آپ کی بات بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ اچھی باتیں کرنے کو ملیں گی. تو آج ہم نے اسپیشلی ان سے ٹائم لیا، تو ہم نے سوچا کہ آج کبوتروں میں نہیں بیٹھنا. ایک تو سردی بہت زیادہ ہے، شام کے وقت تو ابھی ہو جاتی ہے سردی، موسم پراپر کھلا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان کی کیونکہ یہ آفس میں تھے تو ٹائم ان کے پاس ابھی نہیں تھا. اگر ہم جاتے گھر تو پھر اندھیرا ہو جانا، اندھیرے میں پھر کبوتر کا مزہ نہیں اتنا زیادہ آتا. تو ہم نے سوچا کہ آج ان کے آفس میں جا کے جو ہے نا لائیو ہوتے ہیں اور ان سے کوئی راز اگلواتے ہیں کچھ. پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ان کا آفس ہے، یہ ان کا علی احمد ٹریول اینڈ ٹورز کے نام سے ان کا آفس ہے. اور یہ جو ہے آپ ارد گرد دیکھیں گے، یہ سرٹیفکیٹس وغیرہ ان کے سارے لگے ہوئے ہیں. تو یہ اسی سلسلے میں سارے سرٹیفکیٹس ہیں. تو انہوں نے مطلب ٹکٹنگ کا سارا جو ہے نظام، ٹریولز کا اور ٹورز کا ان کا سارا کام ہے.
اور یہ کافی سارے ملکوں کے نام انہوں نے جو ہے نا یہ وال پہ لگائے ہوئے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا میں آپ کہیں بھی جانا چاہیں تو آپ صرف استاد علی جو ہے ٹریول ایجنسی والے ان سے رابطہ کریں اور بآسانی آپ جو ہے نا آپ کو آپ کا جو ٹکٹس وغیرہ وہ مل جائیں گے. اور ہمارے جو کبوتر پرور بھائی ہیں ان کے لیے تو ایک اسپیشل یہ ہے کہ چلیں علی بھائی سے ٹکٹ ملے گا تو چلو ذرا سستا ہی مل جائے گا, فالتو پیسے کم ہی لگیں گے, تو یہ بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف, ان سے بات کرتے ہیں. ہم آئے تھے یہاں پہ جو ہے وہ پی ایم وی ویکسین دینے کے لیے, جو گرینڈ فارما کی ویکسین ہے. یہ علی بھائی کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی وہ ویکسین ہم سے لی ہے تاکہ یہ بھی آزمائیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں استاد علی ٹریول ایجنسی والے جو ہیں ان کی طرف. یہ استاد علی ٹریولز کے نام سے ویسے چلتا ہے کام سارا, تو ٹریول ایجنسی والے کیا نام, اچھا کہ والے والا کام جو ہے نا بہت زیادہ ہے. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی کامران بھائی اللہ کا شکر الحمدللہ. تو علی بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں جی کہ آفس میں آپ کیا کیا کرتے ہیں تاکہ ہم پھر کبوتروں کی بات بعد میں کرتے ہیں. آفس میں ہمارا ٹریولنگ کا ہے جی, ٹریول اینڈ ٹورز, جس میں آپ سمجھ لیں حج عمرہ آ جاتا ہے, ٹورز آ جاتے ہیں ملیشیا, سنگاپور, تھائی لینڈ. اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ ٹکٹس کہیں بھی دنیا میں بندہ بیٹھا ہے, لائک آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, یو ایس, اس کے بعد کسی بھی جگہ سے آپ ٹکٹ پرچیز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ادھر سے ہمارے پلیٹ فارم سے. جی آن کال بھی آپ آن کال کے اوپر آپ کا ٹکٹ مل جائے گا. یہ نہیں کہ آپ کو آفس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ امریکہ بیٹھے ہیں, کینیڈا بیٹھے ہیں, لنڈن بیٹھے ہیں, جسٹ آپ اپنی ٹکٹ بنوائیں اور ہمارے اکاؤنٹ میں اس کی پیمنٹ ٹرانسفر کریں, سلپ سینڈ کریں. کیونکہ ابھی آن لائن کام ہے, اب وہ چیز دور ختم ہو گئے کہ ٹکٹ کے کوپن اپ لفٹ ہوتے تھے پہلے. اب یہ دیکھیں یہ ایک ٹکٹ ہے اس طرح کا, جیسے یہ ایمریٹس ایئر لائن کا ٹکٹ ہے, یہ سافٹ کاپی ہے. اسی طرح ہی ہم آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے, آپ ایئرپورٹ پہ دکھائیں اور آپ ٹریول کریں. جیسے کراچی سے ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا, جی نعمان بھائی کی جب ٹکٹ آپ نے بنوائی تھی وہ جسٹ ایک واٹس ایپ کیا تھا اور وہ ہو گیا تھا, کام ہو گیا تھا. بالکل اسی طرح تو مطلب ایزیلی ہمیں جو جی اب ایزی ہو گیا ہوا, بہت تو یہ ایزی اپروچ ہے. اور اس کے لیے رابطہ آپ سے کوئی کرے تو کیسے, بہت کالیں آنے کے وہ دینا اس پہ جی دے دیں اگر کوئی کرنا چاہے. میں آفیشیل نمبر جو ہے میرا میں وہ دے دیتا ہوں, وہ ہے جی 03-111-555-381 03-111-555-381. اور یہ جو ہے صرف اور صرف یہ اس نمبر پر اس وقت کال کیجیے گا جب آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہو. کبوتر بازی کے لیے یہ نمبر استعمال نہ کیجیے گا. تو یہ علی بھائی کا کارڈ, میں کہتا ہوں کارڈ دکھا دیں آگے کر کے. اس پہ دوسرا نمبر ہے, اس پہ کال زیادہ آئیں گی. وہ آفیشیل نمبر جو ہے نا, ویسے دکھا دیں آپ کارڈ. ہاں ویسے دکھا دیں. یہ کارڈ دکھاؤ جی. فرنیچر کا بھی یہ ان کا کارڈ ہے علی احمد ٹریولز کا. اور یہ بھی دکھا دوں بیک سائڈ. یہ فرنیچر کا اور یہ جی فرنیچر سے آفیسز کا کوئی فرنیچر ہو, گھر کے لیے ہو, کچھ بھی آپ نے, تو فرنیچر سے ریلیٹڈ بھی ان کا کام ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا, وسیم بھائی نے نہیں دیکھا ہے. انہوں نے آئے تھے وسیم بھائی. اچھا وسیم بھائی آئے ہوئے. اچھا علی بھائی ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ شوق چل رہا ہے جی آپ کا. اور آپ مطلب اس دفعہ بھی آپ کے میرے خیال 1-to-1 مقابلے جو ہیں وہ تقریباً طے ہو چکے ہیں. اور کئی چھتوں سے ہو گئے, کئی سے شاید کوئی کر دے دوبارہ آگے. ایک تو موسم بڑا سخت آیا, کیا احتیاطی تدابیر کی ہیں؟ ابھی بھی چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو اور پرولونگ ہو جانا ہے اس نے, کوئی ابھی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں اس میں کامران بھائی دانہ اگر آپ اچھا ڈالتے ہیں, بیلنس ڈائٹ ڈالتے ہیں, جس میں آپ کے جو سیڈز ہیں اس کے اندر سورج مکھی, کڑتم, السی, اس کے علاوہ گندم, باجرہ, چنے, مکئی, اگر بیلنس ڈائٹ ڈالیں تو وہ سروائیو کرتے ہیں کبوتر. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح کوئی بچہ اگر کمزور پلتا ہے, پورے پوائنٹ میں نہیں پلتا, تو میں وہ اپنے کیج میں نہیں رکھتا, میں اپنے کسی شاگرد کو یا اس کی طرف چھوڑ دیتا ہوں. کیونکہ جب اس طرح کا موسم آئے جو بچہ پورے پوائنٹ میں نہیں پلا ہوتا, پوری جان میں, اس پہ سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہے. کوشش یہی کرتے ہیں تندرست پرندے رکھیں, تھوڑے رکھیں, اور الحمدللہ ٹھیک ہیں کبوتر. اچھا یہ جو لوگ ڈالتے ہیں وہ مچھلی کا تیل جو کڑھائی کے اندر سے نکلتا ہے, کچھ لوگ وہ بھی یوز کرتے ہیں. بس فش آئل ٹوٹکے ہیں جی, سب سے بہتر ہے 7 سیز آئل. اگر آپ مل جائے آپ کو, بالکل ٹھیک ہے, وہ ایکسپینسو ہے, اگر آپ وہ استعمال کریں تو میں بہت کم کرتا ہوں, کبھی ہفتے میں 1-8 دفعہ استعمال کر دیا. سادہ دانہ ڈلتا ہے, کوئی اس پہ آئل نہیں لگتا. ہاں یہ ہے کہ آج کل کے دنوں میں کوئی دیسی گھی کے بھورے صبح تھوڑے تھوڑے ڈال دیتے ہیں کبوتروں کو. صحیح. اچھا علی بھائی ایک پرابلم چل رہی ہے آج کل کہ سردی آئی ہے لیٹ, اور اب جانے کا نام نہیں لے رہی. دن تھے یہ پٹائیوں کے, ایسے ہی ہے, ہر بندہ پریشان ہے. تو آپ نے پٹائی کر دی ہے؟ جی میرے کبوتروں کی. تو آپ نے کب کی, اور کیا جن کی رہ گئی ان کے لیے کیا
مشورہ دیکھیں ہم لوگ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. میں ذرا کبوتروں کو جلدی پٹائی کر کے نا ڈنڈا زیادہ مارتا ہوا لے کے آتا ہوں اپنے مطابق. وہ تو اچھی بات ہے, ہاں لیکن جی. یہ کہ آپ نے یہ کھلے موسم میں کر لی تھی پہلے؟ میرے کبوتروں کے تو اب تو اتنے چپے بھی نکل آئے ہوں. اچھا صحیح ہو گیا. تو ان کو بھی آبویسلی وہ بھی کمزور ہوئے میں ہوں گے نا؟ نہیں ٹھیک ہے وہ بھی. نہیں مطلب جب وہ کیونکہ جب پر نکل رہے ہوتے ہیں تو کبوتر ایک تھوڑا سا تو اس ہاں پہ جی فرق وہ اس پڑتا میں ہے. فرق ہے. تو اس میں سردی میں یہی نارمل دانے یہی کی دانہ ہی ڈل رہا اور ہے. کوئی احتیاطی کوئی فالتو کچھ نہیں, تدابیر کوئی نہیں آپ؟ وٹامن نہیں, کوئی میڈیسن نہیں, کوئی کچھ نہیں. سمپل دانے پہ لے کے سمپل یہ آئے دانہ ہے اور ماشاءاللہ اچھا. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے نہیں پٹائی کی وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے وہ اس کی ڈیوارمنگ کریں کبوتروں کی. 15 دن پہلے ڈیوارمنگ کریں, 15 سے 20 دن پہلے. ان دنوں میں کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی سردیوں بات میں؟ نہیں. ہاں پھر کیا ٹھیک ہے. ہوا, آپ ڈیوارمنگ کریں ان کی. ڈیوارمنگ کر کے پھر انہیں ذرا ڈائٹ اچھی دیں, ان کا کھانا آپ انہیں اچھا دیں, اور اس کے بعد آپ پر پٹائی کریں 15 سے 20 دن بعد. اچھا. نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل ڈیورمنگ کریں گے تو کبوتر بیٹھے کریں گے, پانی نکلے گا, کوئی کمزور ایسی ہوں بات گے, تو نہیں جی ٹھنڈ کامران لگ بھائی. سکتی ہے. کبوتر دیکھیں جب آپ جو بھی بندہ گیم کے لیے ہوتا ہے اس نے کم از کم 2 مہینے پہلے اپنے کبوتروں کو نا پٹائی کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. اب میں نے اپنے کبوتر کھینچے تھے تو میں نے اسے 2 مہینہ پہلے ان کی ویکسینیشن, ان کی ہر چیز پوری کی ہے, میڈیسن, ہر چیز کر کے پھر میں نے انہیں کبوتروں کو کھینچا. جب آپ نے ایک کورس کیا ہوں پھر آپ کو پرابلم نہیں آتی. ہم نے بھی اسی طرح ہی سیکھا ہے جی, بڑے مروائے ہیں, بڑا کچھ کیا ہے تیاری کے ٹائم پہ, بڑے وائرس آ جانے وہ پر. الحمدللہ اب بہت بہتر ہے اس میں. لوگ کہتے ہیں نا موسم کھلے گا تو پٹائی کریں گے. نہیں سر یہ باتیں آپ کا اگر کیج ٹھیک ہے نا آپ کا تو وہ موسم سے اسے کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. کیج کیسا کیج مطلب آپ کا اندر ہوا زیادہ کراس نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, گرم ہے کیج, کھڈا جو ہے وینٹیلیشن ہو لیکن درمیانی ہو, یعنی کہ حبس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور زیادہ ٹھنڈ بھی نہ ہو, نارمل آپ کا. یعنی اور زمین کا پھر کیا کریں؟ زمین جو ہے نا کبوتر, اب ہم جب پر پٹائی کرتے ہیں آپ دیکھا ہوگا کہ ایک جس طرح شیٹ ہے میں نے پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہے, وہ جو ملتی ہیں جو فٹ بائی فٹ کی ہوتی ہیں اسکیئر والی, میرے سارے کیجز میں وہ لگی ہوئی ہیں. زمین سے وہ اتنی اونچی ہوتی ہیں, جیسے یہ زمین ہے نا سیٹ نہیں چڑھے گی, سیت نہیں چڑھے گی, تو وہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں کبوتر. تو اس سے وہ ٹھنڈ نہیں بیٹ کرتے ہیں, نیچے چلی جاتی ہے, کبوتر صاف ستھرے رہتے ہیں. کبوتر صاف رہیں گے تو پھر اس کا مطلب آسانی ہو سکتی ہے. ہاں جی. اندر لائٹ جلتی رہے رات کو؟ نہیں ہماری بند ہوتی ہے. ہمارے مغرب کے بعد دانہ شانہ ہر چیز پانی کر کے کیج بند ہو جاتی ہے. نہیں آپ کے تو اب یہ ہے نا کہ چپوں پہ آ گئے ہیں کبوتر. اگر جنہوں نے اب تازی کرنی ہے وہ تو اندر ذرا لائٹ شائٹ کا اگر انتظام رکھیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے, آپ کر لیں زیادہ بہتر ہے. بلب لگا لیں دوسرا انرجی سیور کے علاوہ, ذرا ہیٹ رہے. پر وہ بھی پرندہ ہے جی, اس نے بھی رات کو نیند پوری کرنی ہے. لائٹ بند ہوگی تو وہ آرام سے سو کے اپنی نیند پوری کر سکے گا. یہ بھی بات صحیح ہے. اور جو پٹائی کرنی ہے اس سے دانا کھلانے کے بعد کرنی چاہیے کہ میں تو دانا کھلانے کے بعد کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں جب آپ پر کھینچتے ہیں تو کبوتر سٹریس میں آ جاتا ہے. کوئی دانا کھاتا ہے, کوئی نہیں کھاتا. جب انہوں نے دانا کھایا ہو آپ کھینچ دیں تو وہ کم از کم ان کا وہ دن آرام سے گزر جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کوئی سیرپ شیرپ یوز کرنے کو؟ ہاں جی, بروفن جو میں استعمال کرتا ہوں, جس دن آپ پر پٹائی کریں تو پانی کے اندر پھر اس دن بروفن کا استعمال کرتے ہیں, لائک 1 cc فی کبوتر کے حساب سے, اور 9 cc سادہ پانی. وہ ہم رات کو تقریباً 9 بجے فی کبوتر دے دیتے ہیں. 2 دن تک ہم یہ 2 دن جاری رکھتے ہیں. خالی بروفن دیتے ہیں؟ ہاں جی, کئی لوگ پیناڈول بھی بیچ میں آپ دے سکتے ہیں. پیناڈول بخار کے لیے, کسی کو بخار نہ لگے, بیسیکلی درد ہوتی ہے انہیں. بروفن ڈی ایس وہ بخار کا بھی کام کرتا ہے اور درد کا بھی کرتا ہے. بالکل صحیح ہے, دونوں چیزیں ہیں اس میں. اور باقی دانا اس کے بعد نارمل یہی موٹا دانا جی یہی اگلے دن سے سٹارٹ ہے؟ ہمارا پہلے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, ہمارا دانا جو پٹائی والا ہوتا ہے وہ مہینہ پہلے سے سٹارٹ ہو گیا ہوتا ہے. کبوتر اس پہ پہلے ہی عادی ہو گئے ہوتے ہیں جو انہوں نے کھانا ہوتا ہے. اچھا علی بھائی, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پٹائی کر لیتے ہیں کبوتروں کی ان کو یہ دیسی گھی کے بورے ڈالو, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ ڈالو, ریشہ کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامران بھائی ہم تو پٹائی سے 20-25 دن پہلے بھی ڈالتے ہیں, اور پٹائی کے درمیان میں بھی ڈالتے ہیں, اور جب تک کبوتر باہر نہیں آتے تب ہم ڈالتے رہتے ہیں. بورے ڈالتے رہتے ہیں؟ ہاں جی, مخصوص ڈالتے ہیں, یہ نہیں کہ پورا رچ کے 20-25 دانے فی کبوتر, ہلکا پھلکا صبح کے وقت میں ہو جائے, تھوڑا ناشتہ ہو جائے کبوتر کو. صحیح ہے, تو مطلب ڈالے جا سکتے ہیں. جی ڈالے کوئی پرابلم, کوئی ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا پٹائی ہو گئی, کبوتر اب آ گئے باہر, تو کس طرح سے ان کی پھر ٹریننگ شروع ہوگی؟ لائٹوں سے پہلے سٹارٹ ہوگی کہ یہ صبح ہی مارنا شروع؟ نہیں سر, یہ تو آپ جب کبوتر آتے ہیں سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی 20-25 دن پہلے اگر ہم جانور کھینچ لیتے ہیں, اس وجہ سے کھینچتے ہیں کہ تاکہ ہم انہیں اندھیرے میں لگا سکیں. انہیں یہ ہے کہ ہم تقریباً سمجھ لیں کوئی 2 بجے 1-2 بجے کے قریب نکالتے ہیں پر باندھ کے باہر,
کو 15-20 دن ان کے اسی طرح ہی اوپر نیچے کرتے، رات کو 8 بجے کے قریب بند کرتے ہیں انہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کبوتر عادی ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اڑ کے بیٹھنا شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، پھر انہیں صبح 11 بجے 10-11 بجے پہ لے جاتے ہیں. صحیح. یہ جی شہباز حسین ممبر صاحب کا میسج آ گیا، ان کو ٹکٹ چاہیے. جی شہباز بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں جی. چلو جی ایک بندہ تو آ گیا درمیان میں، یہ تو ہے جی گاہک آنے شروع ہو گئے. نوید جٹ صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جی، استاد نوید جٹ صاحب. نوید جی میرا بھائی ہے، بڑا اچھا دوست بھی ہے، اور ہمارا شوق کروا رہا ہے، سب سے بڑی بات ہے. ہاں بالکل صحیح. اچھا تو آپ بچوں چیتر میں بچوں کا شوق کریں گے کہ؟ جی بچوں کا بھی نوید کے ساتھ لگی ہے ٹورنامنٹ، چیتر کی بچوں کی بازیاں، تو وہ کھیلیں گے، انجوائے کریں گے. اس کے بعد بیساکھ جیٹ تو آلریڈی لگا ہوا ہے. جب یہ بچوں کے بازیاں لگائیں گے تو بیساکھ جیٹ کی تیاری پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ وہ بھی چلتی رہے گی سر ساتھ؟ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. بچوں کا یہ ہے کہ چیتر میں ختم ہو جائے گی، ہم 11 والا اور 21 والا نہیں کھیل رہے جو 15 والا ہوتا ہے، ہم بیساکھ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے، ڈائریکٹ بیساکھ اور جیٹ، تو وہ بچوں میں چیتر میں ذرا بچوں کا انجوائے ہو جائے گا. علی بھائی پیارے زیادہ آسان ہوتے ہیں کہ ایوریج کے جو یہ ہوتا ہے ناگاوار؟ دیکھیں پیرا ذرا ایزی ہے. پیرا ناگے easy. وار پہ آپ کو کبوتر کے ساتھ کبوتر بننا پڑتا ہے، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ناگے جو پیرے ہوتے ہیں اس میں تو آپ 2 پھرتیں لے کے کبوتر بازی میں ڈالیں، ایک بدھ کی پھرت مین ہوتی ہے اور ایک جمعے کی، یہ 2 پھرتیں لے کے کبوتر بازی میں ڈال لیتے ہیں. اس میں ہفتے میں 2 دن کبوتروں نے اڑنا ہے، اس میں بازیوں میں ناگے پہ اڑنا ہے. وہ فل ٹائم جاب ہے؟ فل ٹائم جاب ہے. تو مطلب پیارے آسان ہے؟ پیرے ایزی ہیں، پیروں میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں. آپ کبوتر کو جان میں کر کے کچھ جیسے ہمارے لاہور میں ٹرینڈ ہے، کچھ لوگ جمعے کو باندھ کے گیڑ لیتے ہیں، بدھ کی کھلی پھرت لے کے اتوار کو اڑے، بدھ کو اڑے، اس کے بعد جمعے کو باندھ کے کوئی گیڑتے ہیں، کھلے گیڑتے ہیں اور بازی میں. یہ ایک دن میں سن رہا تھا ایک انٹرویو، اس میں وہ بات کر رہے تھے ٹائم کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹائم لاہور کے پیاروں کا ٹھیک ہے ٹائم بیساکھ کا اور اسو کا، کہ اس کو بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں اسو کا تو اب کم از کم زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ 7:15 تو بہت کم ہے. کم از کم 8 بجے تک، جس طرح پنجاب کا ٹائم ہے اس طرح ہمارے 8:30 کا بھی 8:30 چلیں نہ کریں، 8 بجے تک تو کم از کم کریں. اسے ہونا چاہیے جی. سارا اسٹینڈرڈ ہے. دیکھیں اب کبوتر لوگوں نے اندھیرے میں لگا لی ہیں، ہمیں جب کبوتر اندھیرے میں لگ جاتا ہے وہ پھرتا ہے آ کے. اب تقریباً کوئی ایسی چھت نہیں ہے جو لاہور میں شوق کری جس کے اندھیرے میں نہ لگے ہوں کبوتر. اگر 500 چھت اڑی ہے، پرچے آپ کے پاس ہیں، آپ بھی ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، تو آپ کے پاس دیکھیں اگر 500 چھت ہے تو بیچ میں سے 450 چھتوں کے پرچے شام کے ہی آتے ہیں. ہاں بالکل ایسی ہے کہ کم از کم 2-3 کبوتر تو لازمی ہوتے ہیں جو شام میں آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اب یہ ہے کہ دیکھیں میرے حساب سے نا اسٹینڈرڈ ٹائم ہونا چاہیے 8 بجے کا، تاکہ ہر ایک کو اس کو محنت کا اسے صلہ مل سکے. بیساکھ اور اسو سارے 8 بجے ہو جانا چاہیے. جی ہو جانا چاہیے. تو اس پر کوئی آپ نے آگے کوئی انیشیٹو لیا، کوئی لوگوں سے کسی سے بات؟ دیکھیں جی ہمارے میاں ثاقب صاحب ہیں، رانا ککو صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، میاں ندیم بشیر صاحب ہیں، جو ہماری پارٹی ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہیں. یہ بیٹھیں آپس میں اس میں مشورہ کریں جس طرح وہ بہتر سمجھیں گے. ہم تجویز دے سکتے ہیں، باقی فیصلہ تو مطلب انیشیٹو لیا آپ نے، تجویز دی ہے؟ جی بتایا ہے ہم نے، میاں ثاقب صاحب کو بھی بتایا ہے اور آگے بھی بات وغیرہ ہوئی ہے. اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس دفعہ آپ کی جو پارٹی ہے استاد میاں ثاقب پارٹی کے ساتھ یا بیٹھے ہیں؟ ویسے آپ ہاں استاد ریاض پارٹی جو، اور ویسے تو آپ شاگرد ہیں استاد ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کے. تو جو لاہور کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی پارٹی استاد ریاض پارٹی اس وقت ہے. تو اس پارٹی کے پاس اس وقت آپ کی کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگ چھتیں ہیں آپ لوگوں کی؟ جی ماشاءاللہ اب کافی ابھی بھی شاگرد کیے ہیں میاں صاحب نے. دیکھیں ہمارے پاس میاں ثاقب صاحب کی چھت ہے، استاد کاکے کسائی کی چھت ہے، استاد زیڈے خان کی چھت ہے. اس کے بعد زیڈے خان صاحب کے تو کبوتر ہی چوری ہو گئے، وہ ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ مسائب ہوا ہے. بہرحال وہ ہماری ایک تگڑی چھت ہے. عمران بکر منڈی والے ہیں، میاں ندیم وکیلوں والے ہیں، اس کے بعد علی وارث نہاری والا ہے، ملک اعظم تقی پور والے ہیں، اور اچھی چھتیں ہیں. کئیوں کے نام مجھے اگر ذہن میں نہیں آ رہے تو اس کے لیے معذرت. تو بہرحال کافی ایسے ہیں چھتیں. محمود مغل وہ بھی چیمپئن ہوا ہے فینٹیک میں، وہ ہماری چھت بہت اچھی ہے. اب میاں صاحب نے کافی شاگرد کیے ہیں اور چھتیں اب آپ کو انشاءاللہ اور نظر آئیں گی ہماری پارٹی کی، اور چھتیں نظر آئیں گی. مطلب مقابلہ ٹف دے گی آپ کی پارٹی انشاءاللہ. بالکل صحیح ہو گیا. آپ ماشاءاللہ اس وقت شوق کر رہے ہیں لاہور میں، جی لیکن آپ کے شاگرد ہیں جو لاہور کے مختلف علاقوں میں شوق کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی آپ کے کئی شاگرد ہوں گے. تو ایٹماسفیرکلی لاہور میں اگر دیکھا جائے تو مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے رزلٹس آ رہے ہیں. ایسے ہی
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی کوئی اسی طرح کا اثر ہوتا ہے؟ بڑا فرق پڑتا ہے جی. اب دیکھیں لاہور بھی اب ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا ہوا ہاں ہے. جی. اب آپ دیکھیں تقریباً قصور تک لاہور چلے گئے, سینٹرل پارک سے آگے تک. بالکل. وہاں کا ویدر اور پھر ادھر سے آپ بارڈر پہ چلے جائیں, ادھر کا تھوڑا سائڈوں پہ فرق آتا ہے ایک دو. اور رائیونڈ سائڈ دیکھ لیں, ہاں رائیونڈ سائڈ دیکھ لیں تو اب ہمارا لاہور ہی بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے. اب جو سائڈوں پہ چھتیں ہیں اور جو شہرداری میں چھتیں ہیں فرق ضرور ہے, حالانکہ یہ بھی لاہور ہے. کئی جگہ ایک سائڈ پہ بارش ہو رہی ہے ایک سائڈ پہ نہیں ہو رہی, یہ بڑا فرق دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج تو ہر جگہ پہ ہے جی. کبوتر کس طرح کے پھر ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج میں کیسے کیسے کبوتر کہاں کہاں بنانے چاہیے اور کہاں کہاں استعمال ہونے دیکھیں ہمارے لاہور میں نا اتنی ہوا نہیں ہوتی. ہم لاہور والے جتنے بھی کبوتر باز ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارا کبوتر گرمی میں اٹھے اور بند ہو جائے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہوا تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. جس طرح جیلم سائڈ چلے جائیں آپ, کھاریاں چلے جائیں, گجرات چلے جائیں, وہاں تھوڑے لوگوں نے کبوتر اور طرح کے بنائے ہوئے ہیں. وہ تھوڑے لمبے کندے کے لمبے اس کے کبوتر ہیں جو کہ ہوا میں لڑتے ہیں. یہ چیز ہے تو صحیح ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے کبوتر اور یہاں کے کبوتر میں یہ فرق ہے کہ وہ ہوا کے حساب سے لمبے کندے کا جو کبوتر ہے جی جی, لیکن وہ بہت زیادہ سمارٹ کبوتر تو نہیں وہاں پہ اڑیں گے. دیکھیں سمارٹ کبوتر زیادہ ہوا برداشت نہیں کر سکے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی, تو میرے مطابق میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ہاں جی, جو ہوا میں لڑتے ہیں وہ ذرا وسیع پلے کے, چوڑے چھاتے کے, تھوڑے لمبے وجود کے کبوتر ہوتے ہیں جو ہوا سے لڑتے ہیں سامنے آ کے. ہمارے لاہور میں تو ہم سارے استاد جو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارا کبوتر اٹھے اور جلدی بند ہو جائے, کیونکہ ادھر پولوشن بہت زیادہ ہے. ادھر ہمیں وہی کبوتر کام دیتا ہے جو یعنی کہ اٹھتے ساتھ گہرائی کرتے ہیں. یہ جو اٹھتے ساتھ گہرائی کرتے ہیں کبوتر, یہ لاہور میں تو چلتے ہیں, باہر آپ کہہ رہے ہیں کہ کم چلتے ہوں گے سر. میرا اتنا تجربہ نہیں ہے. میرے میرپور میں شاگرد ہیں پنجاب میں, ادھر بھی ہم اسی طرح ہی ہیں کہ وہاں کبوتر فوراً نہیں کوئی 10-15 منٹ لیتے ہیں اور وہ اپنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں. ان کی گہرائی میں جو ان کے علاقے چمک میں کبھی نہ کبھی شو ہوتے رہتے ہیں درمیان میں, کبھی نہ کبھی ہوتے ہوں گے. برحال لاہور میں ہمارا جو ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یار جو کبوتر لمبا اڑتا ہے نا, جس نے شام کرنی ہے, وہ صبح چھوڑیں گے 5-10 منٹ میں گہرائی کر جائے گا تو وہی شام کرتا ہے. نارملی جو آپ دیکھیں گے چمک میں پھر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, جب گرمی زیادہ ہوتی ہے 12-1-2 بجے تک وہ بیٹھ جاتے ہیں کبوتر. ایسی کیا کبوتر میں خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ جلد از جلد چلا جائے؟ اس کی ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا جو ہے اندر سے فٹ ہونا چاہیے کبوتر, دانہ ہضم کرے, جو وہ کھا رہا ہے اسے لگے. ہاں جی, کبوتر میں بھی تو فرق دیکھیں کبوتر فٹ ہوگا تو وہ اپنی اس گہرائی میں جائے گا. اگر آپ کا کبوتر فٹ نہیں ہے, اس کے پوٹ میں دانہ ہے, آپ کی ٹریننگ صحیح نہیں ہے, جب بنا نہیں ہے تو وہ فوراً اس کے جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں کبوتروں کو لے کے چلتے ہیں, جب آپ سپوت لیس ہوئے ہیں, نکالے ہیں آپ نے باہر, تو کیا فوراً تو بند ہونا نہیں شروع کرتے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ, آج گھنٹہ اڑے کل 2 گھنٹے 3 گھنٹے, آہستہ آہستہ اپنے مسلز ڈیولپ کرتے 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 پھر وہ اس گہرائی میں جانا شروع کرتے ہیں. مسل ڈیولپ ہو گئی, ٹریننگ بھی پوری ہو گئی, اچھا کبوتر بن گیا, تو ان میں آپ نے اڑا بھی لیے, اور مطلب ظاہری بات ہے پھرتے لے لی, پکی پھرتوں پہ بھی آ گئے کبوتر. تو آپ نے جو کبوتر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ کے پرچے کے حساب سے سلیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم کبوتر سلیکٹ کرتے ہیں کہ یار اس کی 25 پھرتیں آ گئیں. جیسے کہ یہ ہمارے پاس ڈائری ہے, سپوز اب یہ ڈائری ہے, میں آفس میں بیٹھ کے بھی ٹائم لکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ آج ہمارا کبوتر سپوز اڑا ہے, وہ اتنے گھنٹے یہ والا کبوتر اڑا ہے. میں ٹائم نہیں لکھتا, میں اس کی ایوریج کاؤنٹ کرتا ہوں کہ یہ کبوتر 10 گھنٹے پرواز دے رہا ہے, یہ 8 گھنٹے دے رہا ہے, یہ 12 گھنٹے دے رہا ہے. کیونکہ ہمارے لاہور میں جو کپ ون کرتا ہے وہ ایوریج کی گیم ہے. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ ایوریج جس کی اچھی ہوگی وہی ون کرے گا. تو میری کبوتر بازی میں اس کبوتر کے گھنٹے دیکھتا ہوں کہ یار یہ میرا 10 گھنٹے والا کبوتر پکا ہے, یہ 12 گھنٹے والا. ہاں جی, تو آپ دیکھیں رزلٹ بھی تو پھر اسی طرح ہے نا. اگر میں کہوں کہ یار یہ میرا 4-5 گھنٹے والا کبوتر ہے, میں اسے دوائی دوں گا تو میں اسے 12 گھنٹے کرا دوں گا. ایک چیز اور بھی تو ہوتی ہے نا کہ ونس اپون اے ٹائم ہوتا ہے, آپ اس کو کبوتر کو چیک کر رہے ہیں, مطلب پھرتے تو آپ خود لیتے ہیں, مجھے یہ پتا کہ آپ خود بھی جی میں خود ہی صبح میں نے کبوتر اپنے ہاتھوں سے اڑانے ہوتے ہیں. نماز کے ٹائم میں نے یعنی کہ صبح چھت پہ ہونا ہے, کبوتر ہاتھ سے اڑانے ہیں, خوراک اپنے ہاتھ سے دینی ہے, پھر میں نے آفس جانا ہے. ہاں, تو اس میں نے کہا یہ ایک چیز آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ یار یہ کبوتر میرا ٹائم تو روز 10 گھنٹے دے رہا ہے, مطلب وہی جیٹھ نہیں لگا نا, بیساکھ سے آپ شروع ہو گئے, آپ تو پیچھے سے شروع ہوتے آ رہے ہیں نا, ایسے ہی ہے. تو 10 گھنٹے ضرور دے رہا ہے, لیکن صبح یہ گھنٹہ 2 گھنٹے لے رہا ہے جانے میں. ہاں جی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے جو کبوتر ہوتے ہیں نا جو ذرا تنگ کرتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, وہ ہم پھر آہستہ آہستہ نا انہیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہم ان میں سے سلیکٹ کر ہی جاتے ہیں کہ یار یہ کبوتر چھوڑا ہے, اس نے تنگ نہیں کیا, کیونکہ ہم جس جگہ پہ شوق کر رہے ہیں وہاں 7 چھتیں ہیں اور لوگ بھی کبوتر اڑاتے ہیں, تو
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار جو ہمارا سیٹ بنے وہ فوراً نکلے اور بند ہو جائے. کس طرح کا سیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میری ایوریج اچھی بنا سکتا ہے؟ جی وہ سیٹ یہ ہے کہ کم از کم کو پہلا 3-4 بجے کے بعد اوپر سے شو آسمان سے، تو وہ اس کے حساب سے پھر ہی 70 گھنٹے پلس آپ لاہور میں کھیلیں گے تو نمبروں میں رہیں گے. اگر 70 گھنٹے سے نیچے تو وہ پھر انٹری دینے والی بات ہے. صحیح. علی بھائی آپ یہ ہڈی جوڑ پر پرزا دم آنکھیں یہ دیکھتے ہیں؟ پہلے تو کامران بھائی میں اس پہ اتنا نہیں اتفاق کرتا تھا، پر اب کچھ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں، یعنی کہ کچھ دوستوں سے کچھ مشاورت سے کوشش کرنی شروع کی ہے کہ کوئی اچھا کبوتر ہے تو موسٹلی جو اچھا کبوتر ہوتا ہے نا اس کا پر بھی ایک جیسا ہوتا ہے، جسم بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ہڈی جوڑ تقریباً آلموسٹ ایک جیسی ہیں. یعنی کہ فرق ہوتا ہے جی ان فرق چیزوں سے، ہوتا پڑتا ہے ہے، فرق فرق کبوتر پڑتا ہے پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھے کبوتر کی ہڈی ایسی ہونی چاہیے. جو اچھا کبوتر ہوگا نا کامران بھائی، جو چیمپئن ہوگا، آپ بھی ماشاءاللہ ہر چھت پہ جاتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ کو اس چیز کا نالج ہے اور ہمیں کئی دفعہ آپ سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کتنے چیمپئن کبوتر پکڑ کے آج تک آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں جو چیمپئن کبوتر ہوتا ہے، جو ہم لوگ سارے استاد بات کرتے ہیں، کیا ان کے ہڈی جوڑ پر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں نا. نہیں میں نے تو یہ دیکھا جو اچھے موسموں کے جو چیمپئنز ہیں نا وہ تقریباً ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں مجھے، ویٹ وائز. یہی چیز ہے، وہ ایک سٹینڈرڈ سائز ہے. باقی جو ہے نا جیسے سردیوں کے کبوتر بازی میں ہم تو سردیوں کی کہتے ہیں اسو میں. نہیں بات کرنی چاہیے گرمی جیٹ کی. کیونکہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارے لاہور میں کہ یار کبوتر اس موسم میں کس طرح کا ہونا چاہیے. جو جیٹ ہے نا، جو لگا جیٹ ہے، اس کے کبوتر آپ دیکھ لینا وہ سب کے ایک جیسی ہوں گے. یہی چیز ہے. جو اگر اس سال والے جیٹ کی بات کر لیں تو وہ پھر ہر جگہ پہ مختلف ہوتے ہیں. میں ایک جگہ کبوتر دیکھا، میں کہا یار یہ کبوتر تمہارا جو ہے نا مطلب ویسے ہی اس سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یار یہ کبوتر مجھے اچھا نہیں لگا اتنا زیادہ. انہوں نے کہا لو جی یہ تہاڈی پرکھ رہ گئی، کہتا ساڈا 6 بجے تک تو کبوتر بہندا جیٹ وچ. میں نے کہا یار یہ تو بڑی بات ہے، یہ 6 بجے شام تک کبوتر بیٹھ رہا ہے. تو میں نے کہا کب بیٹھا؟ کہہ رہا جی اس سال. میں کہا ٹھیک ہو گیا. میں کہا اس سال تو انہیں بہنا سی، اگلے سال دیکھیں گے. تو اور یہ حقیقت ہے، میں نے دیکھا جو لگے جیٹ کے کبوتر ہیں وہ سارے ایک جیسے نظر آئیں گے، ایسے ہی ہے. جن کے ان اچھے کے سٹرکچر ہی ہو رہے ہیں، ان کے پر کندہ وہ کبوتر ہی علیحدہ نظر آتے ہیں، اس میں علیحدہ نظر آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ایک تیار کبوتر میں کیا کیا نشانیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں تیار کبوتر کے اوپر گوشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اڑ کے اتنا ہو گیا ہوتا ہے کہ اس نے بس اس کے ہاتھ میں جب آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا تو صرف اس کی سمجھ لیں کہ ہڈیاں اور پر ہی آپ کو ہاتھ میں نظر آتے ہیں. وہ اس کا جسم بتا دیتا ہے جب آپ کبوتر ہاتھ گیند کہتے ہیں نا، یہاں پہ بڑا گیندا ور کے بنے نے، وہ کیا چیز؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اڑ کے اس کی ہڈی کے ساتھ جو مسلز ہوتے ہیں نا وہ اڑ کے تھوڑے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جو ہڈی ہے نا، جیسے یہ کبوتر کی ہڈی ہے نیچے، اس کی ہڈی کے ساتھ والے جو مسلز ہیں نا وہ تھوڑے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ساتھ ربڑی اکثر کر رہے ہوتے ہیں سینئر اساتذہ کچھ جو ہے. ہاں وہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ خوراک کھا کے ڈنڈے کھا کے وہ کبوتر کے ساتھ جو ہڈی کے ساتھ جو ماس ہوتا ہے نا وہ ذرا مسلز اس کے ڈیولپ کر گیا ہوتا ہے. علی بھائی 2-3 چیزیں آج ذرا کلیئر کر دیں. جی. ایک تو ملائمیت کسے کہتے ہیں؟ مطلب اکثر استاد جو ہے اچھے کبوتر کی پہچانوں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ملائم ہونا چاہیے. ملائمیت پہلے ملائم پہ آ جاتے ہیں. ملائمیت جو پریل کبوتر ہے نا وہ ملائم ہی ہوگا. پریل کبوتر مطلب دوسرا سوال تھا کہ پریل کسے کہتے ہیں. پریل اور ملائم اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. پریل کبوتر ہی ملائم ہوگا، کبھی بغیر پریل کے کبوتر ملائم نہیں ہوگا. یا آپ کہنے لگیں خشک پروں کا کبوتر ہے، لائک آپ اس کے پر چیک کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ خشک ہے، وہ کبھی ملائم نہیں ہوگا. اور جو پریل کبوتر ہوگا اس کے پر بھی سافٹ ہوں گے، وہ ملائم بھی ہوگا. پریل کبوتر ہی ملائم ہوگا میرے نالج کے مطابق جو میں نے آج تک انالائز کیا. سخت کبوتر کسے کہتے ہیں؟ سخت کبوتر پریل کم ہوگا، یعنی کہ پر اس پہ کم فیل ہوں گے. پر کم فیل ہوں گے، اس کی ہڈی زیادہ نظر آئے گی کبوتر کی، ٹھیک ہے. اس کے پر سخت ہوں گے، لائک اس کی جو تیلیاں موٹی ہوں گی، وہ اس پہ خشکی سی نظر آئے گی آپ کو پروں پہ اس کی، اور تیلی موٹی ہوگی. جب آپ اس کا پر لائک موڑیں چیک کریں تو وہ ٹوٹ کی طرف زیادہ جائے گا، وہ ذرا سخت کبوتر کہلاتا ہے. اچھا ایک بات عمران بھائی نے کی تھی، چپٹی تیلی. جی. آپ کا اور ان کا اکٹھے بھی انٹرویو ہوا تھا، یاد ہے آپ کے شوق کی بات؟ وہ بڑے یادگار تھی یار، بڑا مزہ آیا. بالکل. تو وہ چپٹی تیلی پہ بات ہوئی تھی. اچھا اکثر اوقات میں نے کئی اساتذہ دیکھے چپٹی تیلیاں والے کبوتروں میں بھی وہ کہہ رہے تھے یار تیلی موٹی ہے. موٹی باریک تیلی کہاں سے فیل ہوتی ہے یار؟ تم لوگوں نے چپ نہیں ہونا. موٹی باریک تیلی جو آپ پر چیک کرتے ہیں نا، باہر کے جو پر ہوتے ہیں 8واں 9واں 10واں، وہ آپ کو زیادہ تر بتا دیتا ہے اس کی تیلی کے بارے میں.
ٹھیک ہے. جو موٹی تیلی کا کہاں سے دیکھیں گے, کہاں سے فیلنگ یار آئے جب آپ گی اس ٹائم آپ کوئی کبوتر نہیں ہے پاس ہوتا تو میں آپ کو بتاتا, جیسے آپ یہ کبوتر کے پر ہیں, آپ یہ اس کی دیکھتے ہیں, یہ اس کی تیلی ہے, ایک تو نیچے سے سٹارٹ ہوتی, نیچے سے تو ہر کبوتر کی موٹی آئے گی. ہاں کتنی موٹی ہونی وقت کے چاہیے؟ دیکھیں یہ کبوتروں کے پر ہیں نا, ہم تو چیک کرتے ہیں کہ اس کی فلیکسیبلٹی, یہ انگلی یہ پر موڑ رہا ہے اس کا, ٹوٹ نہیں رہا, آگے سے جب اینڈ تک جاتا ہے تو وہ بریک سے بریک ہوتا جا رہا ہے, آگے جا کے غائب آگے جا کے غائب ہو جاتا ہے. وہ ایک سمجھ لیں اچھی تیلی کی نشانی ہے. اور اگر موٹی تیلی ہے تو وہ تھوڑا سخت ہوگا, اس کا پر تھوڑا کھردرا ٹائپ ہوگا, وہ کبوتر تھوڑا سخت ہوتا ہے میرے نالج کے تو مطابق. اس طرح کا کبوتر جو ہے وہ کام نہیں کرتا؟ سر کوئی نرم موسم میں تو کر جائے گا, گرمی میں جہاں تک میرا مشاہدہ مشکل ہی کام نہیں کرے کرتا, گا. اس میں پریل اور ملائم ہونا ضروری ہے. جی اس میں وہی. اچھا ایک بات کرتے ہیں استاد, لچک وہ کہاں سے دیکھ رہی ہے کبوتر؟ الاسٹک کی طرح کھینچا تو جاتا نہیں. سر لچک جو ہوتی ہے نا, فلیکسیبلٹی جسے آپ کہتے ہیں, وہ اس کی ہڈی نیچے والی اور اس کی اوپر والی ہڈی ہے اور اس کے جوڑوں کے درمیان میں. وہ کیسے ہونے چاہیے, مطلب فلیکسیبلٹی کتنی کو ہونی چاہیے؟ دیکھیں بہت زیادہ فلیکسیبل نرم ہونا کبوتر چاہیے؟ نہیں, نہ زیادہ نرم اور نہ زیادہ سخت, مطلب لچک نارمل بھی, کبوتر ہو. اب جب ایک آپ ہوتا ہے نا لچک بھی کہتے ہیں, اور ایک سائڈ پہ ایک بات ہوتی ہے پولا, مطلب نرم کبوتر. نہیں وہ زیادہ پولا ہوگا وہ بھی خراب ہے, اور زیادہ سخت ہوگا وہ نارمل ایوریج کبوتر ہو, آپ ہاتھ میں پکڑو تو آپ کو فیل ہو کہ لائک یار اس میں سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جو کبوتر پکڑ کے ایسا فیل ہو کہ جیسے لوہا یا لکڑی, وہ غلط ہے کبوتر. وہ دیکھیں جو بہت وہ لوہا سختی میں لکڑی ہوگا نا, وہ تھوڑی سختی میں آ جائے گا, اسے آپ کو اڑانے کے لیے تھوڑا پریل پن اس میں ڈالنا پڑے گا. اگر وہ ایسے ہے تو مادی تھوڑی چینج کرنی پڑے گی آپ کو. نہیں اڑنے والوں میں بات کر رہا ہوں, ہم بات ہی اڑنے والے کر رہے ہیں کہ اڑنے والے کبوتروں میں اس طرح کا کبوتر سلیکٹ نہیں ہوگا بازی میں ناگوار. دیکھیں اگر تو وہ پرفارم کر رہا ہے, رزلٹ بار بار دے رہا ہے, تو پھر تو آپ کی مجبوری ہے اسے ڈالنا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو پہلی پریورٹی ہے وہ نہیں ہوگی نا. نہیں کامن بھی میری جو پرائورٹی ہے نا, اس میں چاہے کبوتر سخت ہے, چاہے نرم ہے, چاہے جس طرح بھی ہے, میں اس کی نا پرفارمنس دیکھ کے اسے بازی میں سلیکٹ کرتا ہوں. میں یہ نہیں کروں گا کہ یار اس میں آج اس کی ہڈی نرم ہے, اس کی سخت ہے, یہ پریل ہے نہیں پریل. میں اس کی جو پرفارمنس ہے نا, جو اس کا رزلٹ ہے, میں اس کے مطابق اسے مور لگواؤں گا. میں وہ چیز نہیں دیکھتا کہ یار یہ پریل ہے یا وہ پھر نہیں آپ پریل. پھرتوں پر بیس وہ کر پھرتوں کے بیس پہ وہ ساری باتیں یہ ہم کر رہے ہیں, پر رزلٹ جو ہے وہ اس کا جو پروگریس وہ ڈیلی دے رہا ہے, اگر وہ صحیح آ رہی ہے تو پھر یہ باتیں ضائع, پھر نہیں, میرے مطابق کچھ نہیں. پھر ہم اس کے مطابق چلیں. جس موسم میں وہ اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کو ضرورت ہے, وساخ لگا ہے, وساخ کا سپوز پہلا اتوار ہے, آپ کا ایک کبوتر 12 گھنٹے دے رہا ہے, بے شک وہ سخت تیلی کا ہے, پریل نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 گھنٹے لینے ہیں کبوتر سے, اور کیا وہ تو کرنا ہے. ون ڈے زیادہ تر وساخ میں چلتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں اگر ناگوار اب میں ناگے وار پہ بھی اگر وہی کبوتر پرفارم کرتا آ رہا ہے تو وہ آپ ڈالیں اسے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناگے پہ روز 12 گھنٹے 10 گھنٹے کی ایوریج دے. وائی فائی تو وہی والا لگا ہوا, وائی فائی وہی لگا ہوا. پی ٹی سی ایل بھی آج کل ذرا دھوکہ دے رہا ہے, مطلب گھر میں بھی ہمیں دے رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے, سوری کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک کبوتر خود 10 گھنٹے کی پرواز دے رہا ہے, چاہے اس کی تیلی سخت ہے چاہے نرم ہے, اگر وہ ناگے پہ وہ پرواز دے رہا ہے تو آپ اسے مور لگوائیں گے, اس کا حق ہے. ہاں اس کا حق ہے. اگر وہ آ رہا ہے آپ کے, اور اب آپ کے مطلب جو 7 کبوتر پڑنے ہیں, ان 7 کے درمیان میں وہ اس کا نمبر آ رہا ہے تو پھر لگنی چاہیے. دیکھیں جی, اب لاہور کے اندر 70 گھنٹے سے نیچے کھیل لیں گے تو کسی گنتی میں کھاتے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اب 70 گھنٹے کا مطلب ہے صبح 6 بجے کبوتر اڑے, 4 بجے کے بعد پہلا بیٹھے. ہاں جی, 70 تو وساخ میں تو میرے خیال 70 والا بھی نہیں آیا تھا سر. 76 والا مجھے یاد ہے 9ویں نمبر پہ تھا, میرے شگرد کے 76 گھنٹے تھے, وہ 9ویں پہ تھا, میرے 75 تھے, میں 10ویں پہ تھا, آپ ہی کے کپ میں. ہاں جی ہاں جی, ٹھیک ہے, یہی حالات یعنی کہ 76 گھنٹے بنا کے بھی 90 گھنٹے 94 گھنٹے, ٹھیک ہے, وہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے. تو اب لاہور کی کبوتر بازی بہت آگے چلے گی ہے کامران بھی, پورے پنجاب کی چلے گی ہے. برحال اب دیکھیں نا 95 گھنٹے جیٹ کا ریکارڈ میاں ندیم بشیر صاحب نے بنا دیا ہے جبار صاحب کی چھت سے. ہاں جی, اور وہ جیٹ کا, اور وہ اسی دن جیٹ لگا ہوا بھی تھا, اسی دن اور بڑی گرمی تھی, اور اس انبلیویبل بات ہے ایک دیکھا جائے تو. دیکھیں جی 95 گھنٹے 7 بجے کے بعد پہلا کبوتر. اچھا جی, یہ باتیں تو چلتی رہیں گے. عمر گجر صاحب ہیں دھرم پورے والے, جی سلام دے رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. سہیل احمد صاحب ہیں جی, سہیل احمد صاحب نے کہا کہ جی علی بھائی کو میرا سلام دے دیں. وعلیکم السلام. اور جی اسمار آفتاب, جی بھائی ہے چھوٹا اسمر بھی. اچھا جی, اسمر بھائی. ہاں جی, ثاقب خان صاحب, ڈاکٹر زاہد آپ کو دیکھ رہے ہیں جی. مرزا نثار بیگ صاحب کراچی سے, مہر ارسلان لالی صاحب جکو والا چنیوٹ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں.
تو اور بڑے دوست احباب ہیں سارے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. تو ہاں ایک سہیل احمد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں استاد جی جوڑا کتنی دیر لگا رہنا دینا چاہیے. ایک سوال آ گیا, چلے میں نے کہا وہ بھی کر ہی لوں. سر کم از کم ایک سال میں 6 سے 8 بچے لے کے جوڑا جو ہے نا اسے ریسٹ کروانی چاہیے. 6 سے 8 بچے میرے خیال سے ایک جوڑے سے سال میں بہت کافی ہیں. ہاں وہ چاہے آپ وقفے سے لے لیں, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جی, انہیں بھی تھوڑی ریسٹ چاہیے. بس اتنے بچے 6 سے 8 بچے ایک سال سے میں زیادہ ایک جوڑے ظلم ہی. ہاں جی بالکل صحیح ہو گیا. تو ہم بات کر رہے تھے کبوتر کی سلیکشن پہ. جی. آنکھ بھی کوئی کردار ادا کرے گی کبوتر کا؟ نہیں کامران بھائی میرے مطابق نہیں. نہیں آنکھ میں سے ایک تو چیز ہوگی نا کہ مطلب ویسے نہیں آنکھ نے نسل کو ڈیولپ کرنا, بتانا کہ اس میں قصوری پر ہے, اس میں نہیں ہے, اور کیا ہے وہ آنکھ تو کا. ہوگی نا ادھر پہ بات. ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم کر رہے ہیں تیاری کے دوران. جی جی. مطلب کبوتر کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے, ہاں خراب ہو اس رہی کی ہے, آنکھ میں گرم ہو رہی چمک ہے, ہونی چاہیے جی. ٹھنڈی ہو رہی ہے. ان چیزوں میں آنکھ کا کوئی کردار ہے یہ جی جی. بتاتی ہے, آنکھ کچھ جو ہے نا سمجھاتی اس ہے؟ میں شائن ہونی چاہیے, چمک ہونی چاہیے پروازی کبوتر کے اندر. اگر وہ اپنی آنکھ لائک ڈل کر گیا اٹس مین وہ ٹھنڈا ہو گیا کبوتر. ٹھنڈے کبوتر کی آپ دیکھیں گے آنکھ میں نا کوئی وائٹنس زیادہ آ جاتی ہے. ہاں جی ہاں جی. جب آپ کبوتر بازی پھیکی ہو کر رہے جاتی ہے ہوتے ہیں آنکھ. پھیکی ہو جاتی ہے, اس میں لالی ختم ہو جاتی ہے. جو گرم کبوتر ہوتا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی لالی ساتھ نظر آتی ہے. تو یہ مالک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا علی بھائی, گرم کبوتر ہر بندہ کہتا ہے گرم ہونا چاہیے کبوتر, جی جی. پھر ایک بات ہم کرتے ہیں کہ تلخ ہو گئے کبوتر, وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ضرورت سے زیادہ گرم کرو گے تو تلخ ہوں گے نا. تو کس طرح سے گرم کرنا چاہیے ہر کبوتر ایک کو, کا یا اپنا خوراک اپنا میں کرتے ہیں یا پانی میں دیکھیں, کرنا ہر ایک کا الگ؟ طریقہ کار ہے. کوئی خوراک میں گرم کر رہا ہے, کوئی پانی میں گرم کر رہا ہے. وہ ہر ایک کا اپنے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جی. نہیں آپ جو کبوتر کو علیحدہ سے گرم کرتے ہیں کہ یا بس ایک دفعہ جو چھیڑ چھاڑ کرنی ہے وہی سمجھیں نہیں وہی نہیں گرمی نہیں, ہے؟ ہمارا طریقہ اور ہوتا ہے. خوراک ہم اور دے رہے ہوتے ہیں, دانہ ڈال رہے ہیں, اس کے بعد ہم کبوتروں کو گرم کر رہے ہیں, چھیڑ کے ٹائم چھیڑ کر رہے نہیں ہیں. گرم علیحدہ سے کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی, ہم خوراک میں گرم نہیں کرتے. اچھا ایک کبوتر آپ کے جو 7-8 کبوتر اڑ رہے ہیں, جی جی. آپ نے تیار کر لیے اور وہ بڑے اچھے اڑتے آ رہے ہیں اور وہی تیار ہوئے, اچانک وہ جلدی بھی ایک کبوتر بیٹھ جاتا ہے, وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ آپ نے اس کا مزاج نہیں سمجھا. اب 7 کبوتر ہیں, 7 اب آپ کا مزاج ہو رہا ہے, میرا مزاج ہو رہا ہے, نعمان کا مزاج ہو رہا ہے. ایک کا مزاج ٹھنڈا ہے, ایک کا مزاج گرم ہے, ایک درمیانہ ہے. تو وہ آپ نے خود سمجھنا ہے کہ آپ کے کبوتر کو کیا گرم کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سر یہ جو آپ روز پھرتے لے رہے ہیں, جو آپ چیک کر رہے ہیں, روز اڑا رہے ہیں, یہ آپ کو وہی بتائے گا. جب آپ اسے خوراک دے رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں نے آج کبوتر کو گرم خوراک دی ہے, یہ کہاں تک گیا ہے, یا گرم پانی دیا ہے, یا جو بھی دیا ہے, یہ تو آپ کو وقت کے اچھا ساتھ ایک ساتھ پرانی پھرتوں ہوگی میں. نا باتیں, وہ جو نیچے سے پر اٹھا کے دیکھو لال ہے, نیلا سر ہے, یہ کالا ہے. دیکھیں, یہ بات بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. میرے استاد جی اللہ انہیں جنت نصیب کرے, سب سے پہلے انہوں نے مجھے, جب میں نے پریکٹیکل کبوتر بازی شروع کی نا, تو وہ یہی بات بتاتے تھے کہ بیٹا پھونک مار کے نا کبوتر کی نیچے سے ہڈی چیک کرو. ہڈی جو ہوتی ہے نا اس کے نیچے پھونک مار کے چیک کرو, جس کی لالی ہوگی وہ کبوتر ٹھیک ہے, جس کی بلوش ہو جائے گی وہ کبوتر ٹھنڈے میں آ جاتا ہے, اور وہ کبوتر نیچے سوج میں ہوتا ہے وہ کبوتر. اچھا آپ دیکھیں کئی دفعہ اکثر ہوتا ہے کبوتر کی ہڈی کے ساتھ نیچے نیلا پن آ جاتا ہاں ہے جی ہاں اس پہ, جی آ جاتا تو وہ کبھی بھی شام جیسے نہیں کرے نیل گا ہوتے کبوتر. ہاں جی, اس طرح ہو جائے گا ہاں گوشت. کبوتر کا نیچے والا جو ایسی جسم کے کالا ساتھ بھی جو دیکھا میں نے, سیاہ بھی ہو ہاں جاتا تو وہ سیاہ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے ہے. کبوتر. کئی دفعہ وہ کبوتر آپ دیکھا ہوگا کہ کچھ کبوتر پانی جسم میں رکھ لیتے ہیں, جی جی جی, پانی رکھ کے اڑتے ہیں تو ان کے ادھر ببل بھی بن جاتا ہاں ہے. جی ہاں جی. ٹھیک ہے, کئی ہڈی کے لوگ ساتھ. انجیکشن سے نکالتے ہیں, کوئی کٹ لگا کے نکال رہا ہاں ہوتا ہے. یہ آپ اسے ضرورت سے زیادہ پانی دے رہے ہیں تو اس کو ببل بن رہا ہے. وہ کبوتر آپ کا پانی نہیں مانگ رہا, آپ دے رہے ہیں. آپ دے رہے ہیں. صبح اڑانے سے پہلے آپ ہاتھ سے اسے پانی دے رہے ہیں تو ہمیشہ وہ یہ کرے گا. تو پانی دینا کب سے چاہیے؟ پانی دینا چاہیے جب آپ کی پکی پھرتیں سٹارٹ ہو جائیں. پکی پھرتوں میں پانی نہیں, اس ہاں سے پہلے اس پانی سے نہ پہلے صبح جاتے کبوتر کو. پہلے تو آپ نے اندر کا پانی خشک کرنا ہے نا کبوتر کا. پکی پھرت کہتے ہیں کس کو, کہاں سے پکی پکی پھرت پھرت وہ سٹارٹ ہوتی ہوتی ہے؟ ہر ہے کہ بندے کی جب پکی پھرت ہوتی کبوتر آپ کے 8 سے 10 گھنٹے پہ آ جاتے ہیں, جب کبوتر آپ کے خوراک کھانی شروع کر دیتے ہیں, اسے پکی پھرت کہتے ہیں. جب بازی سے پہلے 8-10 پھرتیں جو ہوتی ہیں وہ پکی پھرتیں ہوتی ہیں. ہے. بازی سے پہلے کی 8-10 پھرتے, 8-10 پھرتیں وہ اس سے پکی, پہلے آپ وہ کی کچا ٹریننگ پکا ہے ہی وہ. ہوتا ہے ہاں کبوتر, وہ ٹریننگ ہے. وہ جو 8-10 پھرتے ہیں اسی میں آپ نے ہر چیز لگا کے بھی چیک کرنی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. کوئی بازی والے دن چیک کرتا ہے, کوئی پہلے کرتا آپ کیا ہے. کرتے ہیں؟ ہم کبوتر کو ایک چیز میں کر لوں, اب آپ ہیں یا میں ہوں, ہم اسکول میں اینول پیپر دینے جاتے ہیں, کیا ہم پیپر والے آخری دن تیاری کرتے ہیں؟ نہیں سال جلدی آتی ہے. سال میں ہمارے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں نا, ہاں جی ہاں ٹیچر جی. ہمارے ٹیسٹ لیتی ہے, ہم اس میں پاس ہوتے ہیں. پاس ہوتے ہوتے اگر آپ
ٹیسٹ میں فل مارکس لے رہے ہیں تو آپ فائنل میں بھی فل مارکس ہی لیں گے. صحیح بات ہے. یہی کبوتر بازی ہے. یہ مثال اچھی ہے آپ کی ویسے. دیکھیں جی اگر آپ ٹیسٹ میں فل مارکس لے رہے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ٹیسٹ میں فل مارکس لے رہا ہے تو وہ فائنل میں بھی فل مارکس ہی لے گا. اب ایک بچہ جس نے سارا سال پڑھا ہی نہیں ہے, ٹیسٹ دیا ہی نہیں ہے, اسے آپ فائنل میں جا کے ٹیسٹ لیں گے, اس کا تکا لگ گیا نہیں لگا تو نہ سی. یہ کبوتر بازی ہے. لاجیکل بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ کے جو کبوتر اڑ رہے ہیں بازیوں میں, تو ان کو آپ نے جو ٹریٹ کرنا ہے جی ان کو پھر آپ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جی. ہمارا وہ پکی پھرتوں والا ہی چل رہا ہے؟ جو پکی پھرتوں والا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہی ہمارا بازی میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. مطلب آپ ہمارا نے کوئی 10 مختلف دن نہیں. مطلب یہ بازی سے مین بازی سے 20 دن پہلے یہ سمجھ لیا کہ میری بازی سٹارٹ دیکھیں ہوگی. جی ہم کہتے ہیں پنجابی کی ایک مثال ہے جھٹکا, جو کٹی کٹا ہم پہلے ہی نکال لیتے ہیں. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے, کہ جو آپ نے آخری دن کٹی کٹا نکالنا ہے وہ آپ پہلے نکال لیں, وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آگے پھنسے نہ. کبھی پھنسے ہیں ویسے؟ جی. پھنس جاتے ہیں جی, کئی دفعہ ایسے کوئی ہو واقعہ جاتا ہے. ایسا کہ پھنسے ہوں؟ کئی دفعہ ہوا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک جیٹ تھا سیزن, گرمی پڑی, 2020 تھا کہ 21 تھا مجھے یاد نہیں ہے, بڑی گرمی پڑی. یاد ہے آپ کو پہلی بازی اٹاوی پڑی جب میاں حامد جس سیزن چیمپئن ہوا, میرے 21 خیال تھا. سے 21 تھا. تو اس دن نا میرے کبوتروں کی پھرتیں جیٹ میں بہت اچھی جا رہی تھیں. 7 بجے 6 بجے سخت گرمی کے اندر پھرتیں تھیں. 20 میں آپ نے ہارڈ اڑایا تھا؟ 20 میں ہارڈ اڑایا تھا, 21 میں تو بڑی اچھی پھرتیں جا رہی تھیں. کبوتر میرے پاس 11-12 تھے. تو میں نے استاد جی سے مشورہ کیا, میری کچھ 40-50 چھتوں سے بازی بھی تھی, کٹ کی بھی اور دوسری بھی. تو میں نے استاد جی سے مشورہ کیا. استاد جی نے مجھے سمجھایا, بیٹا صبح گرمی بہت ہے تو کوئی ایسی حرکت نہ کریں اپنی طرف سے, کہ کبوتر جیسے اڑنے ہیں نا انہیں ایسے اڑنے دیں. وہ میری زندگی میں ایک نصیحت ہے جو میں ساری زندگی یاد رکھوں گا. تو خیر 50 گھروں سے بازی ہو تو پھر انسان کہاں چین سے بیٹھتا ہے, کوئی نہ کوئی حرکت کر لی اپنی. ٹھیک ہے, وہ حرکت جو کی وہ ساری زندگی کے لیے میرے سبق ہے, کہ وہ میرا ایسا سیٹ تھا کہ میرے پاس پہلا کبوتر ہی 4 بجے کے بعد نکلتا تھا, اوپر سے 7-7:30 بجے تک سخت گرمی میں بیٹھتے تھے, اور وہ پہلی بازی ہی میں کبوتر خراب اپنے گھر بیٹھا تھا. جس میں سے میرے کبوتر 3 بس کچھ سمجھ لیں گے غلط کر دیا, تلخ ہو گئے کچھ کبوتر. ٹھیک ہے, وہ 3 کبوتر میرے آئے نہیں, 4 بیٹھے. جو 4 بیٹھے ان کی بھی حالت ناساز ہو گئی. تو وہ جب آپ کے پہلی دن ہی ایسا سیٹ خراب ہو جائے تو پھر آپ کے لیے جیتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ میرے لیے میری زندگی میں جو میرے سے غلطی ہوئی, جو میں نے ایکسیپٹ کی, میں اس سیزن ہارا بھی, اور شاید 2-4 چھتیں تھیں جن سے میں جیتا, موسٹلی میں ہارا تھا. پر وہ میری زندگی کا میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جو میں نے سمجھا. پھر اپنی جو بندہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہ کرے وہ کبھی چیمپئن نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اپنی غلطی جہاں تھی ہم نے ایڈمٹ کیا اور اس کے اوپر ورکنگ کی. انشاءاللہ وہ چیز نہیں آئے گی. اچھا علی بھائی ایک چیز اور کہ مطلب اسی سے ریلیٹڈ ہے, جیسے آپ نے کہا نا پہلے دن یہ ہوا, تو ایک وقت تھا, آج سے ہم 5-6 سال 7 سال پہلے چلے جاتے ہیں نا, 5 سال لگا لیں بس, زیادہ نہیں جاتے. جی جی. تو مطلب سارے پنجاب میں بھی اور لاہور میں بھی یہ بات کرتے تھے کہ یار 7 بازیاں جانا ہے, یا وہ کہتے تھے 11 بازیاں جانا ہے. تو سلو اینڈ اسٹڈی چلنا چاہیے, ہاں آرام آرام سے کبوتروں کو لے کے چلو, تو اینڈ تک جو ہے اگر آپ لے کے چلے گئے تو آپ جیت جاؤ گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہوتا تھا نا ایوریج میں, یہی ہر جگہ بات ہوتی تھی. لیکن اب کوئی 2 سالوں سے 3 سالوں سے جو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے دن چھکے مار جاتا ہے نا وہی آگے جا کے جو ہے نا ایزی ہوا ہوتا ہے. وہ پہلے دن کا رگڑا جو ہے نا اب نیا ٹرینڈ ہے کہ پہلے دن جو وہی جو کٹی کٹا کٹنا ہے نا پہلے دن ہی کاٹ لو. تو یہ ڈفرنٹ جو ہے اب آیا. پہلے دور اور تھا, اب کا دور اور ہے. جیٹ کے اندر 1 گھنٹہ اتارنا بھی مشکل ہوتا ہے, جیٹ ہے, اور صبح ساخ میں تو آپ کا چھکا لگ گیا. بس جیٹ کے اندر گرمی بڑھ رہی ہوتی ہے, کبوتروں سے گھنٹے لینا بڑی بات ہوتی ہے. اور جو شروع میں گھنٹے بنا گیا, کبوتر جان میں ہوتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, پہلی پھر جو آپ ڈزا بنا کے چھوڑ دیا آپ نے, کبوتروں سے لے لیا آپ نے, 80 گھنٹے لے لیے, 75 لے لیے. وہ آپ نے جس نے 50-60 بنانے ہیں, جس نے 70-80 بنا دیے, اس کے 25-30 گھنٹوں کا فرق آ گیا. تو وہ اگر اپنے کبوتر اسی ہاتھ پہ برقرار رکھتا ہوا لے آیا, سپوز 80 گھنٹے والے نے 75 کر دیے, 70 کر دیے, تو 5-10 گھنٹے اوپر نیچے کر کے وہی چیمپئن بنے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے طریقہ کار, پہلے دن ہٹ کرا دینی چاہیے؟ سر یہ تو اپنے کبوتروں کا بندے کو پتہ ہے. جیٹ کی جو بازی ہے وہ زیادہ تر ہمارے لاہور میں آخری بازی کو کہا جاتا ہے, جو کٹ کی بازی ہوتی ہے. پر کپ اس چیز کا نام نہیں ہے. کپ ہے آپ کے 7 کبوتر اچھے پرفارم کریں گے تو آپ چیمپئن ہوں گے. تو کپ میں رہنے کے لیے آپ کو سارے کبوتروں سے اچھے گھنٹے لینے پڑیں گے.
بازی کے لیے تو آپ نے ایک کبوتر سے بازی پکڑنی ہے، وہ آپ کا کوئی بھی آخری بیٹھ گیا. تو آپ کو مشکل کیا لگتا ہے ہٹ کے ایوریج؟ دیکھیں ہٹ مشکل ہوتی ہے، آپ نے کبوتر سے زور لگوانا اور پھر اگلے دن یعنی کہ اس سے زور لینا. ایوریج جو ہے نا وہ آپ کے کبوتر جس طرح روٹین میں اڑتے آ رہے ہیں، ایک دفعہ جو لگ گئے تو پھر لگ گئے ہیں، جو آپ کا سیٹ ڈل گیا، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے 15-20 پھرتے ہیں اس کی گھنٹوں کے حساب سے دے رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بڑا آسان ہوتا ہے. بس آپ ان کی روٹین مینٹین کریں، ان کی جو سنبھال ہے وہ اگر اچھی طرح کر لیں آپ، تو وہ کبوتر اسی طرح ہی اڑتے آتے ہیں. مطلب کہ ایوریج آپ کے مطابق پھر آسان ہے، بہتر بھی ہے. ہٹ سے دیکھیں، ہٹ میں آپ نے چانس لینا ہے. کبوتر آپ کا بیٹھ گیا، ہو سکتا ہے رات بھی رہ جائے، رہ گیا تو آپ رہ گیا تو آپ وہ ایک کبوتر کا فاؤل ہو گیا، 6 کے گھنٹے 7 کے برابر تو نہیں آ سکتے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایوریج جو ہے وہ ایزی گیم ہے، ہٹ مشکل ہٹ گیم. مشکل گیم ہے. تو ہمارے تو تینوں فارمیٹ کو لے کے چلنا دیکھیں پڑتا ہے. ظاہری بات ہے، پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ ہٹ ہار بھی گئے ہیں تو ایوریج جیت گئے ہیں تو وہ کوریج ہو جاتی ہے. ہو جو جاتی ہے، لیکن وہ بازی آپ ہارے بھی تصور ہوتے ہیں. دیکھیں پھر آپ ایوریج کی بازی نہ لگائیں. ایوریج کی بازی کیوں ہوتی ہے؟ ایوریج کی بھی بازی ہے، ہٹ کی بھی بازی ہے. لیکن یہاں پھر آپ ہمارے ہٹ کی بازی لگائیں. جو ون ہے وہ تو وہی ہاں کہلاتا ہے کٹ کی جی. بازیوں میں ہماری ایوریج نہیں ہوتی ہے، وہ ہٹ ہی وہ ہوتی ہٹ ہوتی ہے. جو لاہور کا سول ہے، جو کٹ ہے، حسن ہے لاہور کا، وہ آخری کبوتر ہے، وہ ہٹ ہے. اس میں جو آخری کبوتر بٹھائی گیا، بے شک اس کے 4 نہ بیٹھیں 5 نہ بیٹھیں، جو آخری بٹھائی گیا وہ جیت گیا سب کو. مزہ کس میں آتا ہے؟ مزہ آتا ہے ایوریج پلس ہٹ، کہ آپ کے کبوتر ساتوں اچھے اڑیں اور شام تک بیٹھیں، وہ اس کا اپنا مزہ ہے. جی ابھی تک آپ چیمپئن لاہور جیٹ میں نہیں ہوئے؟ جی نہیں، بساکھ میں تو ون ڈے میں کئی دفعہ کئی ہوئے ہیں، دفعہ کئی مختلف کپوں میں. ہاں، جیٹ میں ابھی تک چیمپئن نہیں ہوئے. نہیں جی ابھی نہیں ہوئے. کس وقت ایسا لگا کہ یار یہ میں چیمپئن ہوتے ہوتے رہ گیا؟ بس یہ 2021 میں ہوتے رہ گیا اپنی غلطی سے. وہ سیٹ خراب کر وہ گیا. ایسا سیٹ تھا کہ 4 بجے پہلا بیٹھتا تھا سخت گرمی کے اندر، 7-7:30 بجے تک آخری کبوتر بیٹھتا تھا، اور 11 کبوتر میں نے نکالے تھے اور میں 11 سے ہی چل رہا تھا. میرے پاس اور کبوتر میں نے سائڈ پہ پھینک دیے تھے. وہ 11 کبوتر ایسے تھے کہ مجھے ان پہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، اور وہ میری غلطی سے، جو میں کہتا ہوں کہ میں اپنا نقصان، وہ بچے میرے ہارڈ کے اڑے ہوئے تھے، 2020 کے سخت گرمی میں اڑے ہوئے بچے تھے وہ. یہ اس میں اور آ رہے ہیں، اس میں اور آ رہے ہیں. اچھا علی بھائی، ایک اور چیز، یہ لاہور سے الگ کبوتر بازی ہے آپ کی، مطلب ہے تو لاہور کی کبوتر بازی، کبوتروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی مطلب سارے لاہور میں زیادہ تر ڈب والے، ٹیڈی، گولڈن، مطلب یہ سلارے، جی اس طرح کے کبوتر، میاں صاحب والے، چوئی صاحب والے، جی ان کبوتروں کی طرف، چینے جو لاہوری چینے ہیں پرانے، اس طرح کے کبوتروں پہ زیادہ لوگوں کا انحصار ہوتا ہے. یار آپ کی چھت جو ہے نا، وہاں سے نام مختلف ملتے ہیں، سیالکوٹی، فیروز پوری، پپلا والے، تو مطلب ٹیڈی گولڈن کا جو ہے نا کم آتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ ان سے کوئی دشمنی ہے؟ نہیں دشمنی نہیں. دیکھیں اچھے کبوتروں کی بات ہوتی ہے، ٹیڈی گولڈن کبوتر بھی میرے پاس ہیں، اچھے کبوتر ہیں، پر جس جگہ پہ ہم شوق کر رہے ہیں، میرا شوق وہ سیالکوٹی بھی پورا کروا رہے ہیں، اس میں ٹیڈی بھی ہیں، اس میں فیروز پوری بھی ہیں، جو وقت پہ کام آ رہا ہے وہ کام بھی وہی کبوتر ہیں. مکسچر ہی ہے بیسیکلی ساروں کا. نہیں، آپ نے شروع سے ہی ان دیکھیں کبوتروں کو بہت زیادہ پسند کیا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شہرداری میں شوق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے، آپ میرے کھڈے میں بھی گئے ہیں، دیکھا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ ابھی بھی میرے پاس بڑی حد ہے 25 ایک نر ہیں، 25 ایک مادی ہیں، ٹوٹل 50 کبوتر پٹائی میں ہیں. انہی سے ہی میں نے بساکھ بھی کھیلنا ہے، انہی سے جیٹ بھی کھیلنا ہے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ مضبوط کبوتر ہیں. ذرا میں سوال بھی لے لیں ایک آدھا. جی یہ علی عباس صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے پچھلی دفعہ بھی جو لائیو تھا اس میں سوال کیا تھا، تب بھی نہیں آپ نے جواب میں دیا. نے دیکھا نہیں، تو وہ ہم نے بھی نہیں بتایا ہوگا نا، ظاہری بات ہے نعمان کے سامنے ہوتا ہے کیمرہ، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. وہ سوال ہے کہ جی کبوتر کے ہڈی جوڑ میں جو فاصلہ ہوتا ہے، مطلب پیٹ اگر زیادہ ہو، تو اس طرح کا کبوتر جوڑوں میں یا پرواز میں کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ اس کے بلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا بلڈ لائن دیکھیں کہ وہ کتنی اچھی ہے، کتنے پیڈیگری ہیں، کتنے ان کے ریزلٹیڈ ہیں، اس کے مطابق آپ انہیں جوڑوں میں ڈال سکتے ہیں. بہرحال میرے مطابق ان کا فاصلہ کم ہونا چاہیے تو اچھی چیز ہے. کم ہی ہونا چاہیے. ہاں جی، پیٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کم ہونا استاد مولا چاہیے. ندیم تارا والے کی ایک ویڈیو تھی ہمارے اس پر پلیٹ فارم پہ، ایک جگہ ہم شوق کر رہے تھے تو کبوتر دیکھ رہے تھے استاد جی، تو ایک دم ایک کبوتر آیا تو وہ دیکھ کے انہوں نے کہا جی اے چنگا کبوتر ہے. انہوں نے کہا اڈنے والے کبوتر دا کی کام کہ وہ پیٹ ہو گیا. اچھی بات ہے. دیکھیں پریکٹیکل استاد ہیں، ہاں بڑے استاد ملا ایک ہیں. نام ہے لاہور کا، پریکٹیکل استاد ہیں، تو وہ صحیح بات انہوں نے کی بالکل. ہاں اچھا جی، ہم نے سنا ایک اندر کی خبر ہے کہ جی آپ اچھے کبوتروں کے بچے ان کے نیچے نہیں پلواتے؟ نہیں ان کے نیچے بھی پلوا لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. انڈے پھیرتے ہیں؟ آپ پھیر بھی سکتے ہیں،
اب آپ نے سکتے ہیں نہیں سنا کہ آپ زیادہ جو نہیں بہت زیادہ ایسا آپ نہیں کے دل کے قریب ہاں، ہوتے ہیں ان کے آپ انڈے پھیرتے ہیں. دیکھیں ایک جو جوڑا ہے مجھے پتا ہے یار اس کا رزلٹ ہے ٹھیک ہے، اس کا ہر بچہ بازی میں ڈال رہا ہے، جہاں اس نے 2 بچے نکالنے ہیں ہم 4 نکال لیتے ہیں، 2 اس کے نیچے 2 کسی اور جوڑے کے نیچے. اچھی چیز ہے تو یہ، وہ آپ کھیل تعداد سکتے زیادہ ہیں. کرنے کے لیے تعداد بس کہ زیادہ وقت کریں یعنی تھوڑے کہ وقت میں زیادہ اب بچے دیکھ ہو جائیں. ایک میرے پاس اس میں کوئی وہ نہیں ہے اب ایک جوڑا اور کوئی لاجک نہیں. آپ نے دیکھا ہے میرے پاس جی جی. ٹھیک ہے، ابھی فریش ہیں، وہ جان میں تھا، نر بھی مادی بھی. میں نے اس کے ابھی چیتر میں 4 بچے چھوڑ دیے، ہاں 2 پہلے چھوڑ دیے ہیں، 2 انڈے پھیر کے وہ بھی اتنے ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ بھی میدان میں باہر آ گئے. اگر مجھے چیتر کے لیے 4 بچوں میں سے 2 بھی پرفارم کر دیں میرا شوق پورا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہوگا، ہو جائے گا بالکل ایسے. یہ چیز ہے. یہ جو آپ کے کبوتر ہیں ان میں آپ نے لاہوری کبوتر جو ہیں لال آنکھ والے یا جی ٹریڈی کبوتر یہ کراس کیے ہیں کہ ان کو پیور زیادہ اڑایا ہے؟ نہیں، کراس کر کے بھی اڑایا، پیور بھی اڑایا. جو زیادہ اچھا رزلٹ کیسے ہے؟ لاہور کے اندر انہیں کراس کر کے زیادہ اچھا رزلٹ ہے، کیونکہ ہمارے ٹیڈی کبوتر اگر ان کبوتروں میں ڈالیں تو بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. پیور کم دیتے ہیں رزلٹ؟ پیور بھی دیتے ہیں، پر جو لاہور کی پولوشن اور جو چیز ہے نا، جو ہم چاہتے ہیں یار ذرا کبوتر فوراً بلندی کرے، تو وہ ٹیڈی کا کراس زیادہ اچھا ہے میرے مطابق جو میں نے جو کہا. دوسرے کبوتر ہیں ان میں لاہور میں اڑانے سے فرق کیا آتا ہے؟ کہ آیا کہ پرواز کم ہو جاتی ہے یا سنبھال میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، سنبھلتے مشکل سے یہ ہیں؟ بات نہیں، بیسیکلی وہ کبوتر ٹائم زیادہ لیتے ہیں. ہمارے جو ٹیڈی گولڈن ہیں انہوں نے سمجھ لیں کہ بڑی حد ہے 5-6 پھرتوں میں سٹارٹ ہو جانا ہے. ان کبوتروں کو کم از کم 1 مہینہ چاہیے اپنے ردم میں آنے کے لیے. یہ اچھا. فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. جب وہ اپنے ردم میں آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. یہ جلدی سٹارٹ ہیں، وہ ذرا ٹائم زیادہ لیتے ہیں، محنت ان پہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ان پہ کم محنت کرنی پڑتی ہے. علی بھائی لامب کرنے والا جو کبوتر ہوتا ہے جو اوپر چل کے لمبا چلتا ہے یا میں اسے پسند نہیں کرتا. کبھی بھی نہیں؟ وہ آپ ڈزوں میں بہت اچھا کام کریں گے آپ کے، کیونکہ پھر شام کر جائیں گے. گرمی کے اندر وہ کتنا پھریں گے بیچارے سامنے. گرمی میں تو وہی کبوتر اڑے گا جو گہرائی کر گیا چھت کے اوپر بند اور چھت کے اوپر سے نکلے، وہی کبوتر اچھا. وہی کبوتر اچھا. تو یہ جینیٹکس میں ہوتی ہے چیز کہ یہ جی جینیٹکس کے اندر ہے. آپ کے پوائنٹس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ جوڑا لگایا ہے اس کے بچے گول گیڑے کے نکلیں گے؟ سر یہ جینیٹکس کے اندر ہے. کچھ پروں کی شیپ بھی آپ کی ایسی بن گئی ہوتی ہے کبوتروں کی کہ وہ لمبے ہی پھریں گے وہ پر، اور کچھ پر ایسے ہوتے ہیں جو گول پھرتے ہیں. ایک بھائی کہہ رہے ہیں جی کمال کی باتیں کر رہے ہیں حاجی بٹ صاحب ہیں. چلیں جی، مہربانی ہے جی ان کی. ہاں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر آپ ایک چھت پہ جاتے ہیں، آپ کو کبوتر کوئی پسند آتا ہے یا آپ کبوتر کسی کے دیکھ رہے ہیں تو کس چیز کو پریورٹی دے کے آپ کبوتر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز اس میں اچھی ہونی چاہیے یا یہ پوائنٹ یا یہ چیز آپ کو اچھی لگی ان میں؟ دیکھیں ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جب میرے کبوتر میں کسی کبوتر کی ضرورت ہے مجھے، تو میں اگر کسی چھت پہ جاتا ہوں اگر اس میں وہ پوائنٹس وہ چیز مجھے نظر آتی ہے تو میں کوشش کروں گا یار یہ چیز یہ اسٹرکچر مجھے اپنے کبوتروں میں ڈالنا چاہیے. تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی فٹنس، لائک اس کے ہڈی جوڑ اچھے ہوں، ذرا پر ملائم ہوں، سخت نہ ہوں، پریل ہو کبوتر، یہی چیزیں دیکھتے ہیں. پنجے اچھے ہوں، بریک نلیاں ہوں اس کی، یہی چیزیں. ایک بھائی ہیں بلال احمد صدیقی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی بھائی چونکہ سیالکوٹی اور دوسرے کبوتر بھی اپنے کبوتروں میں ڈالتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے جی سیالکوٹی کبوتر یا بٹیرے کبوتر جو ہے ان کو کن کبوتروں کے ساتھ کراس کرایا جائے کہ اچھے کبوتر؟ ٹیڈی کبوتروں کے ساتھ بہت اچھا رزلٹ ہے ان کا. ٹیڈیوں میں؟ ہاں ہوں اصل سیالکوٹی کبوتر، یہ نہیں کلو والا کبوتر ہو. اچھا یہ بھی بات بتا دیں جو اصل سیالکوٹی کبوتر ہیں ویٹ لیس کبوتر ہیں. ہاں جی ہاں بالکل جی، صحیح اصل سیالکوٹی کبوتر ویٹ لیس کبوتر ہیں. جن کے پاس ہیں وہ اپنا پر بھی نہیں کسی کو دیتے. اصل کبوتر دیکھیں، شوق کریں، وہ آپ ایک ہاتھ میں ٹیڈی پکڑ لیں، ایک ہاتھ میں سیالکوٹی پکڑ لیں، دونوں ایک ہی ویٹ کے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. وہ کبوتر ہیں، وہ جو کبوتر سیالکوٹی ہیں. کبوتر صحیح ہاں ہے. جی، جو فیصل آباد والے کبوتر ہیں، جو سیالکوٹی کبوتر اصل ہیں، اس میں اور ٹیڈی میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا اس کے ویٹ میں. ہاں جی بالکل صحیح ہو گیا. ہاں مطلب جب ویٹ زیادہ کر کے وہ تو خراب ہو گئے، بالکل. وہ تو کسی نے اپنی کاریگری لگا لی ہوگی یا پھر ان بریڈ ہونے سے خراب ہو جاتے بس ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ انہیں ہم بریڈ کر کے بھی زیادہ کر لیتے ہیں. ان کو آپ ہٹا دیں، ان کو ویسا کبوتر ہو بھی تو اس کو جوڑے نہ لگائیں، ہے نا. وہ ذرا ٹائم زیادہ آپ گین کریں گے، وہ ایک اسے ٹھیک کر کے پھر اور ٹھیک کر کے ذرا آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا، ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک. بالکل صحیح ہو گیا. اسوج کے کبوتر اور جیٹ کے کبوتر یا بیساکھ کے کبوتر، اب بیساکھ کے تو سمجھے، بیساکھ جیٹ کے تو آپ کے ایک ہی ہیں کیونکہ اب آپ نے پٹائی دے دی، آپ نے ان کو لمبے عرصے تک ان کو پیٹتے ٹوٹتے چلتے آنا. جو اچھا
तो वो उस्ताद मलिक बाबर साहब पैरागॉन सिटी, जी जी। वो आपको पता, फिर उनकी तो हल्की हल्की टिचकरें साथ साथ नहीं चलती नहीं, हमारे रहती हैं। भाई हैं जी, बाबर भाई जो हैं हमारे भाई हैं। तो कह रहे सियालकोटी मैं दे देता हूँ। इनके बाप बहुत अच्छे हैं, पर ये हमें देते नहीं हैं। अच्छा, तो मतलब बैसाख और जेठ तो आपका फर्ज करें जी एक ही हो गया, हो भी एक ही गया जी, कि आपने उन्हीं कबूतरों को पीटते आना है, जो उनमें से आपका रिजल्ट सख्त गर्मी में देते जाएंगे वो सिलेक्ट होते ऐसे ही जाएंगे। ऐसे ही है। असज के कबूतरों में और इन कबूतरों, गर्मी के कबूतरों में क्या फर्क आप देखते हैं कि देखिए, ये असुज में जो कबूतर है ना, जो हम सेलेक्ट करते हैं, हम वो कबूतर सेलेक्ट करते हैं जो सामने आगे ज्यादा फिरे अच्छा जी, अस्सू के अंदर। सही हो गया। उसकी वजह ये है कि वो अगर अस्सू का कबूतर गिराई किया हुआ ना, निकलना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाह, नमी वाह, होती है सही ऊपर, बात। वो अपनी सतह नहीं छोड़ता। बड़ी बात। हम कोशिश करते हैं कि अस्सू में वो कबूतर डालें जो ज़रा 12-1-2 बजे सामने आ जाएं और फिर के अंधेरा कर दें, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। ये आपने टिप है, प्रैक्टिकल है जी, टिप है, जो वक्त के साथ साथ जो प्रैक्टिकल उस्ताद हैं वो इस चीज़ को मानेंगे। टाइम हमारा कम है जी तो जी। जो 2-3 बजे सामने आ जाएगा उसने सारी बातें मगरिब तक घुस जाना अंदर। हाँ जी। और जो निकलेगा ही शाम को, हाँ, वो जिसने- बेचारा कब बैठ 7 में से 4 बैठ जाएंगे, 5 बैठ जाएंगे, 2 गलत हो गए तो एवरेज में से आप आउट हो गए। ये बहुत अच्छी टिप हाँ है जी। कि आप इस तरह का कबूतर डालें जो 2 बजे 3 बजे तक, हद 3 बजे हाँ तक जी, सामने आ जाए, सामने तो आ जरा वो जरा घर के ऊपर पक्का होके फिरे और बैठ जाए, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपके इलाके में ये इस तरह का कबूतर उड़ाना आपके लिए जरा मसाइल पैदा करता है कि जी, आपके जी, इलाके की कबूतरबाजी बहुत मुश्किल हो गई है। जी, 7-7 छतें हैं हर एक। अगर मेरी छत है उसके साथ 4 छतें हैं, 7 चौका 28 कबूतर हो गए तो आपके। सद्देबाब क्या है इसका? कोई भी सद्देबाब ये है कि बस आप अब अभी 7 लगड़ उड़ाएं। नहीं, 7 लगड़ नहीं है, आपकी लक के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताऊं, अस्सू के अंदर एक चौथा एतवार था मेरे ख्याल से, जो फेंटक के बाद उड़ा, वो चौथा था अस्सू का, तीसरा था। हाँ, तीसरा मिस हुआ था। तीसरे में फैंटक उड़ा था तो चौथा। हाँ, चौथा था। चौथे के अंदर ना, मैं आपको बताऊं, मेरे 6 कबूतरों से बड़े अच्छे घंटे बन गए थे। मैं फिर नंबरों में था, और उससे पहले मैं पोजीशन लाहौर में ले चुका था, पिछले इतवार में भी और फेंटक में भी। और वही सेट था मेरा वो कबूतर जो कभी अंधेरे का पॉकेट था, कभी मिस नहीं हुआ मेरे साथ। वो मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, राजा। उसकी कबूतरी एक रह गई, एक मेरा कबूतर रह गया। और मेरा कबूतर 3 बजे का छत के साथ लगे आ रहा है, जा रहा है। और वो कबूतर 4 साल पुराना था, कभी मिस नहीं हुआ, और अंधेरे में 8-8 बजे तक भी वो बैठा है। और लास्ट टाइम उस कबूतरी के साथ लगा, ना उसकी कबूतरी आई और ना वो मेरा कबूतर आया। कुंदे से कुंदा मिल गया, कुंदा से कुंदा मिल गया। ये नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये नुकसान हुआ क्योंकि 7-7 छतें, कुछ भी हो सकता है। उसकी कबूतरी भी नहीं आई, मेरा कबूतर भी नहीं आया। अगर वो मेरा कबूतर 4 बजे भी छत के साथ बैठ रहा था, वो उस टाइम भी बैठ जाता, तो मैं फिर लाहौर में नंबरों में था। अली भाई रैश दे के कबूतर उड़ जाता है जेठ में? ये हर एक की अपनी अपनी कानून उड़ भाई जाता है? कबूतरबाजी है। नहीं, लाहौर में मैं तो रैश दे के, मौसम के हिसाब से है, कभी उड़ा लो कभी नहीं। बहरहाल गर्मी में रैश काम नहीं करती है। नहीं करती। और अगर रैश दी जाए तो वो किस मौसम में देनी चाहिए? कोई नरम मौसम हो, कोई 28-30 टेम्परेचर के अंदर अस्सू आप में दे दी जा सकते सकती हैं। हाँ जी, अस्सू में रैश दे के कबूतर अच्छा टाइम कर जाते हैं। बहुत अच्छा टाइम करते हैं। पलटा के आपने कभी उड़ाया है कि आप? देखिए, जेठ मैंने में- पलटा के भी उड़ाए हैं, मैंने रैश दे के भी उड़ाए हैं। मैंने जो दाना उनके पास होता है, वो भी हर एक का मिजाज समझना पड़ता है। वो आप जिसका मिजाज समझ गए हैं। यार कुछ मिजाज किसको कहते हैं? मिजाज ये, अब मेरा कैफियत, हालत, तबीयत, मिजाज, ये चारों चीजों को जरा एक कैफियत है एक कबूतर की। एक कबूतर भूख मनाता है, ठीक है। अब आप टेक्निकल सवाल करें, चलें हमारे व्यूवर्स को भी फायदा हो जाए। अब मेरे पास एक कबूतर ऐसे था, वो मैं खुराक दे के छोड़ता था, वो अंधेरे में ही बैठता था। सही है। खुराक दे के नहीं छोड़ता था, वो 1-2 बजे वापस आ जाता था। ठीक है। उसका मिजाज और था। सही है। दूसरे कबूतर में पलटा के उड़ा रहा था, वो भी शाम को बैठ रहे थे। हर कबूतर का अपना अपना मिजाज है। ये मालिक ने ही समझना है उसे। जो मालिक उसे समझेगा, उससे रिजल्ट ले लेगा। तबीयत, हालत, ये भी इस मिजाज को ही कहते हैं। ये और चीज है। देखें, तबीयत जो होती है, एक कबूतर उड़ के आया, ठीक है, उड़ के आके वो बैठा है, उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई, वो नहीं संभला, ये फिर हाल है। तबीयत क्या है, तबीयत ही हाल है उसका कि इस हाल में कबूतर बैठा है। मिजाज ये होता है कि जिस वो तरह मुस्तकिल है मिजाज। एक कबूतर गर्म मिजाज का है, उसने वो कल नीचे भी वही रुकना ही परसों नहीं है, उसने उठना है, निकल जाना है, उसका मिजाज ही हो रहा है। उसने नहीं देखना मेरे साथ कोई कबूतर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, उसका मिजाज है केला निकलना, मिजाज केला आपने उड़ना। सारी फिरतों से समझना। हाँ, ये तो आपको हर कबूतर का पता होना चाहिए। मैं आखिरी जब 4-5 फिरतें होती हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस दिन ऑफिस भी नहीं आता।
میری چارپائی ہوتی ہے, دوربین ہوتی ہے اور میں ہوتا ہوں. مجھے پتا ہے میرا کون سا کبوتر کس گہرائی پہ جا کے اڑا ہے. جب میں نے فائنل سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں بازی کے لیے کبوتر, اس دن چارپائی ہوتی ہے, میں ہوتا ہوں اور دوربین اور کبوتر. کہ مجھے پتا ہے یار یہ میرا کبوتر اس گہرائی میں جا کے اڑا ہے, یہ سلیکٹ کرنا بنتا ہے. یہ آ رہا ہے تو برا بیٹھ رہا ہے, یہ آ رہا ہے تو فٹ بیٹھ رہا ہے. یہ چیزیں مین ہیں. اور آپ دیکھیں جو چھتوں کے اوپر رزلٹ ہے پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, اگر ان کا محاوت قابل ہے تو رزلٹ ہے, یا وہ چھت مالک خود محنت کر رہے ہیں تو رزلٹ ہے. یہ دو چیزیں ہیں, سب کچھ محنت کے اوپر ہے. یہی چیزیں انسان کی سلیکشن کے اوپر. آپ نے اب ایک کبوتر ہے, آپ نے نہیں دیکھا کہ یار وہ صبح اڑتا ہے شام کو سائڈ سے آ جاتا ہے, بیٹھا تو وہ بھی 6 بجے یا 5 بجے ہے. اب جس مالک کو یہی نہیں پتا کہ یہ سائڈ سے آیا ہے, بیٹھا تو 6 بجے, اس نے اسے مور لگوا دی تو اس نے بازی والے دن بھی سائڈ سے ہی آنا ہے. ہاں صحیح بات ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ رولا ڈال دیا یار ہمارا کبوتر کیوں کٹ گیا. بھائی اس سے پہلے پھرتوں میں دیکھو وہ اوپر سے آتا ہے کہ سائڈ سے آتا ہے. ہاں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے. اور جس کو پتا ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کا کبوتر ہم پاگل ہیں یار. ایک بندہ کبوتر, ہمارے اتنے بندوں سے شوق ہوتا ہے, ایک کبوتر کا مطلب ہے کہ ہم کتنا لاس کر گئے. ایوریج بھی گئی, بازی بھی گئی, تو وہ تو 6 سے اڑے, تو کیوں ہم پاگل ہیں ایسا کبوتر ڈالیں. سب سے اچھا کبوتر آج تک کون سا اڑا اور کتنا اڑا ہے, جو جس نے آج تک آپ کا دل بڑا خوش ہاں ہوا؟ میرے پاس نا ایک کبوتری تھی, گھر کی پٹھی تھی ٹیڈن, سلاری کبوتری تھی ٹیڈیوں میں سے. اس کے ساتھ نا سیالکوٹی ٹچ میں نے دیا ہوا تھا. یار اس کبوتری کو کامران بھائی بچے کو اتنا شوق تھا اڑنے کا کہ وہ نا شروع میں رات رہ جاتا تھا. تو میرے پاس میرا شاگرد ہی ہے حسان, وہ محنت کرتا تھا. تو اس نے مجھے کہنا استاد جی یہ بچہ رات رہ گیا. میں کہا یار ایمی بیٹھ بوٹ کے کہیں آ گیا ہوگا, اس نے کہاں رات رہنا ہے. لو جی 1 دن ہو 2 دن ہو, اس نے ایسی حرکت کی. میں نے اسے کہا, میں کہا یار یہ ابھی رات رہ کے آئے گا نا, بیٹھے گا نا, تو اسے بند نہیں کرنا, اسے دوبارہ اڑا دی. لو جی کامران بھائی وہ کبوتر اڑایا, وہ پٹھی یعنی کہ اڑائی. اس دن وہ اندھیرے میں بیٹھ گئی, تھکی ہوئی تھی. اس دن کے بعد اس کبوتری نے ٹائم اوور بھی ہوئی ہے میرے پاس پیروں میں, یعنی کہ 7 سوا 7 کا ٹائم ہے یا 7:30 کا ٹائم ہے, تو وہ ٹائم سے اوور ہو کے بھی بیٹھی, اور اس نے کئی بازیاں مجھے جتوائی ہیں. آج اگر میں اسی ویڈیو دیکھ رہا تھا, شاید میرے موبائل میں ہو, استاد اظہر کلب والے سے نا بازی ہو, چیتر کی بازی, استاد اظہر کلب والے کا بھی کبوتر پھر رہا ہے, میری بھی کبوتری پھر رہی ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں لڑکوں کو کہ یار یہ اوور ٹائم ہو جائے گی. میں ابھی آپ کو ویڈیو شاید نکال کے دکھاتا ہوں, ان کا منصب بھی موجود ہے, اور وہی بات ہوئی کہ وہ کبوتری اوور ٹائم ہوگی. اس کبوتری کو اندھیرے میں پھرنے کا کامران بھائی بہت شوق تھا, بہت پھری تھی وہ. اس جیسی کبوتری جو ہے نا دوبارہ نہیں بنی. وہ اس کبوتری کو اتنا شوق تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اڑ رہا ہوتا تھا نا تو اسے پنجہ مارتی تھی کبوتری. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, میرے چھت والوں کو پتہ ہے. وہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ اڑو, بیٹھو نہیں. میں نے اپنی لائف میں ایسا کبوتر نہیں دیکھا. مطلب اس کے اوپر اڑتی تھی, اسے لائک باقاعدہ پاؤں نکال کے مارتی تھی کہ نہ کدھر, میرے ساتھ پھر. ایسا اسے شوق تھا کبوتر کو اڑنے کا, کبوتری کو. وہ میں 1 منٹ شاید ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا مطلب وہ یادگار چیز ہے وہ ویڈیو بھی میں نے بھیجی, دکھاؤ ذرا. ادائیں بھی مطلب یہ یادگار ہوگی نا. اس نے بڑا جتوایا ہمیں بڑی دفعہ. وہ ٹائم اندھیرے میں آگے پھرتی تھی کبوتری. لیکن یہ آپ نے ایک اچھی ٹپ دی ہے کہ اگر ایک کبوتر روز رات رہ رہا ہے تو اس کو صبح بند نہ کرو, اسی وقت دوبارہ اڑا دو. سانس دلاؤ, بند نہ کرو, اسے رکھو. شام وہ تھکا ہوتا ہے نا کبوتر, اسے پھر اڑاؤ, اسے کہ جا اب پھر رات رہ نہ, تو مچ مار اپنا. ہاں یہ دیکھیں, یہ آپ ویڈیو آج ہی نا میں دیکھ رہا تھا, یہ استاد اظہر کا منصب بھی تب یہ چھت کا ویو تھا. تو یہ ٹائم اوور ہو گئی کبوتری, یہ دیکھنا آپ بیٹھے گی. تو یہ کبوتری یادگار تھی. بڑے کبوتر ہوئے ہیں ہر سیزن کوئی نہ کوئی. ایک جن کبوتر ہوا ہے, وہ اس نے بھی بہت جتوایا ہے. برحال یہ ایک یادگار کبوتری تھی جی. اچھا ٹائم اوور ہو کے بیٹھی, یہ آ گئی, یہ وہی آ رہی ہے نا. ہاں جی, جال کے کونے پہ بیٹھی, کیا بات ہے. یہ منصب بھی تھا اس میں, ویڈیو بھی سنے. کتنے بجے بیٹھی جی؟ یہ میرے خیال سے کوئی 7:30 کا ٹائم تھا, 7:30 سے اوپر. یہ ان دنوں کی چھت ہے, وہ جو پہلے والی چھت تھی, پہلے والی چھت تھی. ہاں جی, جب میں شروع میں آیا تھا. ہاں یہ ایک سائڈ پہ 2 سال پرانی چھت, 2 سال پرانی چھت. دوسری سائڈ پہ بیٹھا کرتے تھے, بیک سائڈ. ہاں نیچے سے بالکل. ایک طرف سے پھر سارا نقشہ چینج کیا, کلر چینج کیا. اس وجہ سے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگا کبوتر بنانے میں. تو وہ کبوتر موسٹلی ہمارے جب کلر چینج کیا تھا, چھت کا نقشہ چینج ہوا تھا, ضائع ہو گئے تھے کچھ کبوتر ان میں سے. اچھا آپ نے اب کلر سبز کر دیا. ہاں جی, تو پہلے پیلا تھا, پہلے فرق پڑا اس سے؟ کلر پہ کبوتر فرق تو بہت پڑا ہے. کافی کبوتر ضائع بھی ہوئے ہیں کیونکہ نقشہ ہی چینج ہو گیا چھت کا. نہیں اب جو کبوتر لگتے ہیں تو پیلے سے پیلا رنگ ہمارے ایریا میں بہت زیادہ ہو گیا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی فرق پڑا. جی پڑا ہے, شارٹیج میں. ہاں جی,
کیونکہ کلر کا کبوتر کلر پہ ہی بیٹھتا ہے, وہ کسی دوسری جگہ پہ کم ہی بیٹھتا یہ یعنی کہ ہائی فلائر میں بھی کلر ہے. دیکھیں جی, اب لو فلائر میں وہ کرتے ہیں. آپ جو بھی آپ کا کلر ہوگا نا, جب آپ کا کبوتر گرتا ہے نا, آپ اس بندے سے پوچھیں اسی کلر پہ گرے گا. یار یہ ہے چکر, وہ پٹی والے کبوتر ہو گئے یا پھر وہ جو ٹکڑی والے نہیں, وہ جو ٹکڑیوں میں اڑاتے ہیں, ان کے مختلف کلر کے باکسز ہوتے ہیں, وہ ایک ہی گراؤنڈ میں وہ گھماتے بھی ہیں, پھر بھی یہ باقاعدہ نا کبوتروں کے اوپر نا ایک ریسرچ ہوئی تھی, گوروں نے اس پہ ریسرچ کی تھی کہ کبوتر کو رنگ اٹریکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. انہوں نے اس چیز کو دیکھا, ایک یلو کلر اور ایک اورنج کلر, یہ دو کلر ایسے ڈیفائن ہوئے کہ کبوتروں کو واقعی ہی کلر اٹریکٹ کرتا ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ یلو کلر کے نا کبوتر کو پکا کیا ہوا تھا, اسے اڑایا میدان میں لا کے, اڑانے کے بعد وہ نہیں بیٹھ رہا تھا, انہوں نے وہ یلو کلر کی ٹیکسیاں ایک روڈ کے اوپر روکی, وہ اینڈ کبوتر ان ٹیکسیوں کے یلو کلر کے اوپر آ کے بیٹھا. اچھا جی, ہاں جی, یہ آن ریکارڈ بات ہے, آپ اگر گوگل سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. یہ فورنرز نے جو ہے انگلینڈ کے اندر اس کی باقاعدہ سرچ کی تھی. کلر کا کبوتر بہت پکا ہوتا ہے, چاہے وہ ہائی فلائر ہو چاہے لو فلائر ہو. آپ دیکھیں, آپ بھی شوق کرتے ہیں, آپ کے شاگرد بھی کرتے ہیں, اور بھی جو ہمارے شوقین شوق کر رہے ہیں, ان کا جو کبوتر اگر یلو کلر کا ہے وہ گرے گا تو یلو پہ ہی گرے گا جا کے. وہ کوشش کرتا ہے اپنے گھر کو ڈھونڈنے کی, جب اسے نہیں ملتا تو اس جیسے کسی گھر پہ بیٹھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی یہ ہے, فرق آتا ہے. ہاں جی, تو مطلب آپ کے علاقے میں یلو زیادہ تھے, آپ نے گرین کیا تو فرق پڑ گیا. جی, کم فرق پڑ گیا. صحیح ہو گیا. علی بھائی, اس وقت جو سردی پڑ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے اس دفعہ جیٹ لگے گا؟ یہ قدرت کے کام ہے, وہ تو ہے, لیکن کچھ بھی کہا اندازہ جا آپ کا سکتا کیا ہے. ہے؟ میرے حساب سے جس طرح پچھلا جیٹ گیا نا, یہ جیٹ بھی اسی طرح کا ہوگا. ٹھنڈا ماحول, میرا جہاں تک خیال ہے, اندھیرے کے کبوتر جن کے لگے ہوں گے انہیں فائدہ ہے, اگر تو گرمی نہ اچھا یہ پڑے. جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے جیٹ, جی جی, تو یہ پھر ہمیں کون سے کبوتر نکالنے چاہیے؟ جو ہمارے لگے جیٹ کے کبوتر ہیں ان کو تو 2 سال لگ جانے ہیں پھر بند ہوئے ہوئے. نہیں کامران بھائی, جو دیکھیں پریکٹس ہے, اب اندھیرے کے اوپر پریکٹس ہوگی, نرم موسم ہو گیا, جیٹ والے اچھے کبوتر ہوتے ہیں لوگوں کے, اندھیرے میں لگے ہوں تو بار بار بیٹھتے ہیں, اور جس کے اندھیرے میں نہیں لگے وہ رات رہ جاتے ہیں. کبوتر اچھا ہی اڑنا چاہیے, چاہے سو ہو, چاہے بساکھ ہو, چاہے جیٹ ہو, کبوتر اچھا ہی سلیکٹ کرنا چاہیے. کبوتر اچھا ہی اڑے گا. یہ تجربہ کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ موسم نرم کے حساب سے ہم نے 1-2 کبوتر ڈالے ڈزوں والے, 1-2 بازیاں تو ان سے ہم نے پکڑ لی, پر جب روز اڑنا ہے اس کبوتر نے, وہ بیچارہ پھر اپنی اوقات پہ آ گیا, وہ 12-1 بجے پہ پھر آ گیا. یہ چیز ہوتی ہے, ڈزے کا اور 7 بازیوں کا کبوتر فرق ہی ہوتا ہے. ایک ہی جوڑا دونوں طرح کے بچے نکال سکتا ہے, ڈزے والے اور 7 بازی نکال سکتا ہے, نکال لیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھائی ہیں, دونوں سگے بھائی ہیں, لیکن فرق ہوتا ہے ان میں. ہوتا ہے بالکل. آج کے نئے شوقین کو اچھے کبوتر کی پہچان کے حوالے سے کیا ٹپ دیں گے آپ؟ پہچان یہ ہے کہ میدان سب سے بڑی پہچان ہے. جوڑا لگائیں, چھوڑیں بچہ باہر, اڑائیں, کوشش کریں کہ اڑا کے پھر بریڈنگ میں ڈالیں. یہ سب سے اچھی ٹپ ہے. آزمائیں اس کبوتر کو, پہلے بار بار اڑا کے, بار بار اڑا کے آزمائیں. کبوتر. بالکل صحیح ہو اور گیا. کوشش یہ کریں کہ گرمی کے کبوتر جو گرمی میں پرفارم کر رہے ہیں انہیں زیادہ بڑھائیں. ٹھنڈے موسم میں تو ہر کوئی کبوتر اڑ جاتا ہے. اصل گرمی کی جو کبوتر بازی, جب آپ اپنے ذہن میں وہ ٹارگٹ کریں گے تو آپ کی کبوتر بازی آسان ہو جائے گی. بالکل صحیح ہو گیا. آپ کا کوئی ٹارگٹ ہو, لاسٹ کوسچن ہے آپ سے. ٹارگٹ یہ ہے کہ جی, میرا ٹارگٹ یہ ہے, میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیٹ چیمپئن بنائے. محنت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد میری خواہش یہ ہے کہ میں لاہور میں رہ کے پنجاب کے اندر کھیلوں. میری خواہش ہے جس طرح پنجاب لوگ کھیلتے ہیں نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے میں لاہور میں رہ کے جیٹ پنجاب کھیلوں. چلیں جی, اللہ پاک آپ کی دونوں خواہشیں پوری کرے, اور انشاءاللہ اسی سال مجھے امید ہے کہ ایک خواہش تو پوری ہوتی لگ رہی ہے. انشاءاللہ. تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. علی بھائی بھائی آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں, آپ نے ٹائم دیا, اور تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ, آپ آئے, آپ کی مہربانی, آپ پیار کرتے ہیں, یہ آپ کا شکریہ سر. تھینک یو. لیکن ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج لاجیکل باتوں میں آپ کو بڑی اچھی باتیں ملی ہوں گی علی بھائی سے. تو اپنے دوست, اپنے ہوسٹ کامران عباس کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.